الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے وراثت کی شرعی تقسیم، اہمیت و ضرورت۔ اس موضوع کے تحت بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس لیے بہت زیادہ تمہیدی باتیں نہ رکھتے ہوئے ہم ڈائریکٹ موضوع شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آج اس مسئلے کے تعلق سے ہماری معلومات بہت ناقص ہے۔ وراثت کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہماری جانکاری بالکل نہ کے برابر ہے، جبکہ وراثت کے علاوہ نماز کے مسئلوں میں، روزے کے مسئلوں میں اور بہت سارے مسئلوں میں ہماری اچھی خاصی معلومات ہے، لیکن اس تعلق سے ہماری معلومات بہت ادھوری، بہت ناقص ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق مال سے، اور اگر اس میں گڑبڑی ہوئی، حرام مال ہم نے کھایا پیا، تو اس کا بہت بھیانک اثر پڑے گا ہماری عبادتوں پر، ہماری زندگی پر، ہماری دعاؤں پر۔ حرام کھانے والے کی دعا اللہ نہیں سنتا، اس کی پکار، اس کی عبادت رد کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں تو اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی عدالت میں بہت برے حالات کا سامنا کرنا ہوگا اس کو۔ اس لیے اس تعلق سے غفلت مناسب نہیں ہے، ہماری جانکاری ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ اس مسئلے میں ہماری جانکاری نہیں ہے، اور اس کا ایک خوفناک نتیجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس مسئلے کو لے کر، وراثت کو لے کر جو منمانیاں ہو رہی تھیں، جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں، آج ہمارے دور میں وہی چیز پھر سے لوٹ آئی ہے۔ تو ہم بالکل جاہلیت کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی وہی ڈائلاگ بھی بولتے ہیں جو جاہلیت کا ڈائلاگ تھا، جو جاہلیت کی سوچ تھی۔ مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں میراث کی تقسیم کا نظام کیا تھا؟ ایک آدمی مرتا تھا تو اس کے مال کو جب بانٹنا ہوتا تھا تو زمانے جاہلیت میں کیسے بانٹتے تھے؟ کون لیتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں مرنے والے کے مال کو دو حیثیتوں سے لیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی مرنے والے کے مال پہ کنٹرول رکھتا ہے، پاور، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ لے کے بیٹھ گیا، وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ یعنی جس کے پاس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ جس کو طاقت مل گئی، قوت مل گئی، وہ سب ہڑپ کر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، تأکلون التراث اکلا لما، کہ تم لوگ میراث کھا جاتے ہو۔ اور خود سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ ہمارے شوہر انتقال کر گئے اور کچھ مال جائیداد چھوڑا تھا انہوں نے، لیکن ان کے بھائی نے سب لے لیا ہے اور ان کے بال بچوں کو ملا ہی نہیں۔ یعنی ایک آدمی مال جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، سب پہ کس نے قبضہ کر لیا؟ بھائی نے۔ اس کی اولاد موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو وہ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو جب یہ کیس نبی کے پاس آیا تو اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں نازل کی، میراث کے اصول بتائے کہ اب وہ جاہلیت والا نظام نہیں چلے گا کہ کوئی بھی چاہے لے کے بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیملی میں، اس خاندان میں اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم کروایا، اور یہ نہیں ہونے دیا کہ جو پاورفل تھا بھائی تھا لے کے بیٹھا رہے، نہیں، اسے لے کے بانٹا اس کو۔ تو زمانے جاہلیت میں ایک نظام کیا چل رہا تھا کہ جس کی طاقت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ میراث لے کے بیٹھ گیا۔ اور دوسرا طریقہ کیا تھا ان کے یہاں؟ دوسرا طریقہ یہ تھا میراث لینے کا کہ جس نے میت کو فائدہ پہنچایا ہے وہ اپنا حق جتاتا تھا کہ میراث مجھ کو ملنی چاہیے۔ مثال کے طور پر لڑائی ہوتی تھی اس وقت قبیلوں میں، تو لڑتے ہوئے کوئی شخص اس کا ساتھی تھا، تو اب یہ آدمی اگر مر گیا تو جو اس کی مدد کرنے والا تھا نا اس کی زندگی میں، وہ اس کے مرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مال مجھ کو ملنا چاہیے کیونکہ میں اس کا حلیف تھا، میں اس کا مددگار تھا۔
میں اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتا تھا، اس لیے اس کا مال مجھ کو ملنا چاہیے، اس کے دوسرے کسی بھی قریبی کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ دوسرا سسٹم تھا زمانے جاہلیت میں، جیسا کہ بات تفسیری کتب میں یہ تصریحات موجود ہیں۔ یہ جو زمانے جاہلیت میں دو نظام چل رہا تھا کہ جس کی طاقت ہو، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ لے کے بیٹھ جاتا تھا، یا جس نے میت کو فائدہ پہنچایا ہے وہ اس کا مال لے کے بیٹھ جاتا تھا۔ آج اس دور میں، ہم اپنے دور میں بالکل اسی دونوں بنیاد پر میراث پہ قبضہ کرتے ہیں۔ ایک طرف جس کو طاقت ملی ہے، اس مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرے کو دیتا ہی نہیں۔ بہنوں کا حصہ تو مار ہی لیتا ہے، کبھی کبھی چھوٹے بھائیوں کا بھی حصہ مار لیتا ہے، ماں باپ کو نہیں دیتا، مرنے والے کے ماں باپ ہیں، دادا ان کو نہیں دیتا، کئی لوگوں کا حصہ مار کے بیٹھ جاتا ہے، طاقت ہے تو اس کو۔ اور دوسرا، کبھی کبھی اگر پنچایت بیٹھتی ہے، 4 لوگ بیٹھتے ہیں، تو کیا رونا روتا ہے آدمی، وہی زمانے جاہلیت والی بات کہ ہم نے فائدہ پہنچایا ہے ان کو۔ کہتا ہے نا کہ جب ابا زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ 20 سال کھڑا رہا، ان کے دکھ درد میں کام آتا رہا، بیمار ہوئی میں علاج کرایا، ہر جگہ ان کے ساتھ گیا، تو آج جو ان کا کاروبار ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے۔ یہ بیٹا بولتا ہے۔ یہ کون سی بولی جانتے؟ جاہلیت کی بولی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے باپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا ہے تو مال مجھ کو زیادہ ملنا چاہیے۔ یہ جاہلیت کی بولی ہے۔ اسلام نے اس کو بھی رد کیا ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ میراث کے مسائل بیان کیے ہیں، وہاں اولاد کا حصہ بتانے کے بعد، ماں باپ کا حصہ بتانے کے بعد کیا فرمایا؟ کہا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ دیکھو تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخشے تمہیں نہیں پتا۔ مطلب یہ اشارہ ہے کہ تم نفع کی بنیاد پر میراث نہیں تقسیم کر سکتے، بلکہ رشتوں کی بنیاد پر اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام کی بنیاد پر میراث تقسیم ہوگی۔ اور صورتحال چاہے اس طرح ہو کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ 40 سال کھڑا رہا، 40 سال اس کی خدمت کرتا رہا، اور 40 سال کے بعد باپ وفات پا گیا، اور وفات ہونے کے بعد اس باپ کی ایک اور اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب باپ زندہ تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس سے پہلے کہ بچہ پیدا ہو باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے کفن دفن کے بعد اس کا بیٹا ایک اور پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بیٹا جس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، اپنی باپ کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلا، اس بیٹے کو کتنا ملے گا؟ اور وہ بیٹا جو 40 سال باپ کے ساتھ کھڑا تھا اس کو کتنا ملے گا؟ اسلامی نظام کے مطابق دونوں کو برابر ملے گا۔ یہ جاہلیت کی بولی ہے کہ ہم نے باپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا تو ہم زیادہ لیں گے، نہیں، اسلام میں دونوں کا برابر حصہ ہوگا۔ جو 40 سال بعد پیدا ہوا، باپ کو دیکھا تک نہیں، اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا 40 سال بڑے بیٹے کو ملے گا، اگر ایسی کوئی شکل و صورت ہو تو۔ بہرحال آگے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ بھی ایک ڈھکوسلہ ہے کہ ہم نے باپ کو بہت فائدہ پہنچایا، حالانکہ فائدہ بھی نہیں پہنچاتا، میں آگے وضاحت کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس علم سے ہمارا رشتہ کٹنے کی وجہ سے صورتحال صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جاہلیت والا عمل کر رہے ہیں، بلکہ جاہلیت والا ڈائلاگ بھی بول رہے ہیں، یعنی اس مسئلے میں بالکل جاہلیت کی ڈگر پر ہم ہیں۔ اس لیے اب سوچیں کہ ہماری ذمہ داری کتنی بنتی ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں بات کریں، جانیں، سیکھیں، لوگوں کو بتائیں، تب تو کوئی عمل کرے گا، ورنہ کیسے کوئی عمل کرے گا؟ جب کوئی بولے گا نہیں، کوئی بتائے گا نہیں، تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا اور کون عمل کرے گا؟ افسوس کی بات یہ کہ بعض حضرات سے پوچھو، میں نے خود کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو کسی نے کہا 48 سال، کسی نے کہا 50 سال۔ میں نے یہ پوچھا کہ اس 50 سال کی عمر میں وراثت کے موضوع پر آپ نے کتنا خطبہ سنا ہے، اور وراثت کے موضوع پر آپ نے کتنی تقریر سنی ہے؟ تو افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بھی نہیں۔ 50 سال کی زندگی گزر گئی اور اس موضوع پر ایک خطبہ نہیں سنا، ایک تقریر نہیں سنی، تو اب بتائیے کہ جب سنے گا نہیں، جانے گا نہیں، کیسے عمل کرے گا؟ اس لیے ذمہ داری بنتی ہماری کہ ہم اس علم کو سیکھیں، اس مسئلے کو جانیں،
اور اس پر عمل کریں۔ اصل اسلامی نظام پر بات کرنے سے پہلے آئیے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مسئلے کی اہمیت، یہ مسئلہ کہ میراث کیسے تقسیم ہو، کس کو ملنا چاہیے، یہ اپنے آپ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق ہر شخص سے، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے، کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ اس مسئلے کو ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا۔ دیکھیے حج کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں حج کی توفیق ہوگی کہ نہیں، اس کے مسائل ہم ابھی سے کیسے سیکھیں، اور جب حج کا موقع آئے گا بھی تو بھی ایک قافلہ ہوتا ہے، علماء کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ان کی رہنمائی میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ حج کے مسائل آپ کو نہیں پتہ چلا، اس کا ہر ایک شخص سے واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، روزہ ہے، کوئی کمزور ہے اس کو نہیں رکھنا پڑتا ہے۔ نماز بھی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب اس کو مسجد کی طرف لاؤ، 10 سال کا ہو جائے تب اس کو مارو، ہے نا، اس کا بھی مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے میراث کا، اس کا تعلق ہر شخص سے ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، آدمی بڑا ہو بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو، حتیٰ کہ ماں کی پیٹ میں ہو، وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ سوچیں کہ یہ مسئلہ کن کن لوگوں سے جڑا ہے، کتنا چھوٹا ہو جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، حتیٰ کہ وہ شخص جو نہ مرد ہو نہ عورت، وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے، جو بیچ کا ہوتا ہے، مخنث جس کو کہتے ہیں، مخنث ہجڑا، اس کو بھی میراث ملتی ہے، اس کا ایک الگ سسٹم ہے، لیکن ہے وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، کسی بھی طرح کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ ہر آدمی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی صورتحال کیا ہے کہ کوئی اس مسئلے کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہے۔ ہر آدمی اس مسئلے سے جڑا ہوا اور کوئی اس مسئلے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس علم کی، اس مسئلے کی اہمیت میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق ہر فرد سے ہے، ہر شخص سے ہے۔ دوسری بات، اس مسئلے کی اہمیت پر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ احکام میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، نماز روزہ وغیرہ، ان میں سب سے زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس پر بیان کی ہے وہ یہ میراث کا مسئلہ ہے۔ نماز دیکھیے کتنا اہم رکن ہے اسلام کا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم عبادت کون سی ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے، 5 وقت پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی پورے قرآن میں آپ کو یہی ملے گا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اس سے متعلق اور دیگر تفصیلات، یہ سب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ سب کہاں تفصیلات ملیں گی؟ احادیث میں۔ لیکن میراث کے مسئلے میں اللہ رب العالمین نے خود بذات خود قرآن میں ساری تفصیلات دے دی ہیں۔ بہت چند مسئلے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ورنہ بیشتر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرما دی۔ اس میں کچھ تو بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے؟ اسے اندازہ کریں کہ اللہ نے کتنا سیریس لیا اس مسئلے کو، کتنی اہمیت دیا اس مسئلے کو، لیکن ہم کتنے غافل ہیں۔ یہ دوسری بات رکھیں ذہن میں، اس مسئلے کی اہمیت کے تعلق سے، اس علم کی اہمیت کے تعلق سے۔ ایک تیسری چیز دیکھیں، اس علم کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو، اس مسئلے کو قرآن کی جس سورے میں بیان کیا وہ سورہ نساء۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ نساء۔ نساء معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت، خواتین۔ تو اصل میں اس زمانے میں عورتوں پر جو ظلم ہوتے تھے ان میں سے ایک قسم یہ بھی تھی کہ ان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے
زمانے جاہلیت کے نظام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس مسئلے کو، میراث کی تفصیلات کو جس سورے میں بیان کیا وہ سورہ نساء ہے، یعنی عورتوں کے نام پہ جو سورہ ہے، تاکہ آدمی کا جب ذہن آئے، ذہن میں عورت کا نام آئے تو یہ بھی ذہن میں آئے کہ اس کو حصہ دینا ہے، اس کا حق ہے۔ تو دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان کی، اور یہیں سے ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے کہ بطور خاص خواتین کو، عورتوں کو بھی یہ مسئلہ جاننا چاہیے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ اللہ وراثت کی تفصیلات سورہ نساء میں بیان کرے اور عورتوں کو کچھ پتہ نہ ہو، میراث کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہ ہو، یہ مناسب بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس سے بھی اس مسئلے کی اور اس علم کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک چوتھی بات، بڑی ہی اہم بات، کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ نظام بتایا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، دونوں نے بھی، اللہ اس کے رسول نے جو نظام بتایا وہ یہ کہ مرنے والے کے وارثین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ان کا 2 گروپ بنایا، وارثین کا 2 گروپ بنایا۔ ایک جن کے لیے فکس شیئر یعنی متعین حصہ، خاص حصہ طے ہوا کہ ان کو اتنا اتنا دینا ہے، مطلب کسی کو 1/2 دینا ہے، آدھا دینا ہے، کسی کو 1/3 دینا ہے، کسی کو 1/6 دینا ہے، یعنی خاص کر دیا کہ اتنا ان کو ملنا چاہیے۔ یہ پہلا گروپ ہے وارثین کا، مرنے والے کہ جو وارثین ان کا پہلا گروپ ہے، کہ ایک گروپ ایسا بنایا کہ بھئی ان کا یہ طے ہے اتنا ان کو دو، اور دوسرا گروپ کہ ان کا حصہ طے نہیں ہے، ان کا حصہ کوئی طے نہیں ہے، بلکہ ان کو ویٹنگ پر رکھا ہے کہ تم ادھر انتظار کرو، پہلے مال ادھر بٹے گا کہ کسی کو آدھا، کسی کو اتنا، کسی کو اتنا، ان سب کو بانٹنے کے بعد جو بچ جائے گا وہ تمہارے پاس آئے گا۔ 2 گروپ بنایا۔ اس گروپ کو عربی میں کہتے ہیں اصحاب الفروز، یعنی فکس شیئر، متعین حصہ پانے والا گروپ۔ اور یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عصبہ۔ عصبہ یعنی ریمیننگ شیئر، جو حصہ بچ گیا، بچا کچا، ادھر تقسیم ہونے کے بعد جو بچا وہ ان لوگوں کو ملے گا۔ اب یہ 2 گروپ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے کہ پہلے ادھر، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ پہلے ادھر مال تقسیم ہونا چاہیے اور جو بچے گا وہ ان لوگوں کو ملے گا۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بڑی ہی مشہور اور بہت ہی عام حدیث ہے، اور میراث کے مسئلے میں سب سے مضبوط روایت ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق الفرائض باہلھا، کہ میراث کا جو مال ہے وہ جو متعین حصے والے ہیں ان کو پہلے دو، الحق الفرائض باہلھا، جو فکس شیئر پانے والے ہیں ان کو ان کا حصہ دو، ان کا شیئر دو، فما بقیہ، اور جو بچ جائے فلاولی رجل ذکر، تو عصبہ میں جو سب سے قریبی ہے اس کو دو، جو سب سے قریبی مذکر ہے اس کو دو۔ تو حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ پہلے ان کو دو اور جو بچے ان کو دو۔ یہ جو 2 گروپ بنایا ہے، اس گروپ میں کون کون ہے اور اس میں کون کون ہے، اس کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس گروپ میں جن کا حصہ فکس ہے اس میں کمزور لوگ ہیں، اور ادھر جن کو ویٹنگ پہ ڈال دیا ہے یہ سب بڑے پاورفل لوگ ہیں۔ کس لحاظ سے؟ مرنے والے کی جائیداد پر قبضے کے لحاظ سے، مرنے والے کی جائیداد پہ کنٹرول کے لحاظ سے۔ یہ جو گروپ ہے نا جن کا حصہ اللہ نے پہلے فکس کیا اور نبی نے کہا ان کو پہلے دو اور جو بچے وہ ادھر ہے، تو ادھر جن کو لا کے کھڑا کیا نا یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، میت کی جائیداد پراپرٹی پہ ان کا قبضہ، ان کا کنٹرول بڑا مضبوط ہے، اور یہ لوگ کمزور ہیں، یہ میت کی جائیداد پر ان کا قبضہ بہت مضبوط نہیں ہوتا ہے، تو یہ چانس ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ محروم کر دیے جائیں اور یہی سب لے کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے نظام کیا بنایا، پہلے ان کے جیب میں آئے اور پھر جو بچے وہ ادھر آئے۔ مرنے والے کا بیٹا سب سے مضبوط ہوتا ہے کنٹرول کے حساب سے،
لیکن وہ کون سے گروپ میں؟ اس گروپ میں یا ویٹنگ پہ؟ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے بیٹا، اس طرف ہے۔ مرنے والے کا بیٹے کا کوئی حصہ طے نہیں ہے، بیٹے کو ویٹنگ پہ ڈالا گیا ہے کہ بیٹھ کے انتظار کرو تمہارے لیے کیا بچتا ہے۔ حصہ ہے، ہم نے کہتے نہیں ہے، اللہ نے حصہ دیا اس کو، لیکن شکل کیا اس کی کہ وہ اسباب میں ہے، وہ ریمائننگ شیئر پائے گا، فکس شیئر نہیں پائے گا۔ تو جو بچا، حالانکہ بچتا کم نہیں ہے، زیادہ ہی بچتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ادھر رکھ دیا تو کم پائے گا، کم نہیں زیادہ پائے گا، لیکن جو سسٹم ہے وہ الگ ہے۔ پہلے یہ لوگ لیں گے، اس کے بعد بھی، یعنی ان کے ہاتھ میں رہے گا، ان لوگوں کو ان کا منہ دیکھنا ہوگا کہ بھی آپ لوگ لے لیے، اب ہم کو دو۔ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ اس گروپ پر ظلم نہ ہونے پائے، اس گروپ کو ملے، اس کا حق نہ مارا جائے، اور یہ گروپ تو لے ہی لے گا، اس کو کون روک پائے گا؟ یہ تو پاورفل ہے، اس لیے اس کو پیچھے کر دیا۔ تم پیچھے آؤ، کمزور جو ہوتا ہے اس کو آگے کر دیتے، لائن میں لگاتے ہیں نا، تو کوئی بزرگ آ جاتا ہے ٹکٹ لینے کہ بھائی آپ کمزور ہیں، آگے ہو جاؤ، اس کو آگے کر دیتے نا، اس کا تھوڑا خیال کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہیں قطار لگی ہو، لائن لگی ہو، تو جو بزرگ ہو تو تھوڑا اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کمزور ہو، آگے ہو جائے، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے یہاں پہ تو جو کمزور لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا ہے، اور جو مضبوط لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا ہے کہ پہلے تم لوگ لے لو پھر یہ لوگ پائیں گے۔ لیکن ہم کو چونکہ پتہ نہیں ہے نظام سسٹم، اس لیے ہم اس کے الٹا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لے کے بیٹھ جاتا ہے بیٹا، اور یہ لوگ اس کا منہ دیکھتے ہیں، اماں اس کا منہ دیکھتی ہے، مرنے والے کی ماں اس کا منہ دیکھتی ہے، مرنے والے کے باپ اس کا منہ دیکھتا ہے، سب اس کا منہ دیکھتے ہیں کہ بھی ہم کو بھی مل جائے۔ جبکہ اسلامی نظام کے مطابق اس کو ان لوگوں کا منہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی تم لوگوں کا ہو گیا تو اب ہمارا نمبر ہے، جو بچ گیا تم لوگوں سے اب ہم کو دو۔ یہ نظام ہے اسلام کا، یہ نظام اسلام نے اس لیے رکھا تاکہ کمزور لوگوں پر ظلم نہ ہونے پائے، ان کا حصہ پہلے مل جائے۔ اور اس کی میں مثال دوں آپ کو ایک، کہ اس نظام کا اثر کیا ہوا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی عورت مر گئی اور اس کا ایک بھائی ہے جو بالکل سگا نہیں ہے بلکہ ماں شریک بھائی ہے، یعنی مرنے والی عورت کی اور اس بھائی کی دونوں کی ماں ایک ہے، باپ ایک نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس طرح کا ایک بھائی ہے، اور ایک بھائی کیسا ہے کہ مرنے والے کی عورت کی جو ماں ہے وہ اس کی ماں، اس کا باپ اس کا باپ، یعنی دونوں سائیڈ سے رشتہ ہے، یعنی سگا بھائی ہے، بالکل سگا، یعنی مرنے والے عورت کی ماں اور اس کا باپ، اس کی بھی ماں باپ ہیں، دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، سگا بھائی، اور یہ ماں شریک بھائی، یہ دونوں کی ماں تو ایک ہے، باپ ایک نہیں ہے۔ تو بتائیے ان دونوں میں میت سے سب سے مضبوط رشتہ کس کا ہے؟ سگا ہے نا، یعنی ماں اور باپ دونوں کے اعتبار سے وہ اس کا رشتہ دار ہے، اور ایک جو صرف ماں کے ذریعے رشتہ دار ہے، تو مضبوط رشتہ اس کا ہوا نا، اور اس کا کمزور ہوا۔ لیکن اسلامی نظام میراث میں اس کو جو کمزور ہے نا، ماں شریک، اس کو اس گروپ میں رکھا گیا، فکس شیئر، ایک ہوگا تو 1/6، ایک سے زیادہ ہوں گے 1/3، اور سگے بھائی ادھر ڈال دیا اس کو، جو سگا بھائی ہے اس کو ادھر ڈال دیا۔ کبھی کبھی یہ صورتحال بھی آتی ہے کہ ادھر مال تقسیم کرتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا، جب بیٹا ہوگا نا ادھر تو اس کے لیے لازمی کچھ بچے گا، ختم نہیں ہو سکتا ادھر۔ یہ مت سمجھے کہ بیٹا بھی کبھی ایسا ہو سکتا نہیں، ہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا، بیٹے کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بچنا ہی بچنا ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ مسئلہ کیا آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اپنے پیچھے جو اس نے وارثین چھوڑی، اس میں ایک شوہر ہے اور ایک ماں ہے، اور 2 ماں شریک بھائی اور ایک سگا بھائی ہے۔ تو کس کو چھوڑا؟ شوہر کو، ماں کو، 2 ماں شریک بھائی، ایک سگا بھائی، 4 ٹائپ کے رشتے دار چھوڑے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس کا ترکہ بانٹا جانے لگا تو شوہر کو کتنا ملا؟ آدھا۔ قرآن نے کہا کہ جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ آدھا۔ تو عورت کی اولاد نہیں تھی تو شوہر کو کتنا دیے؟ آدھا۔ ماں کو
1/6 دیے کیونکہ مرنے والے کے ایک سے زائد بھائی تھے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو، مرنے والی کی ماں کو 1/6 دیے. اور یہ جو 2 بھائی تھے ماں شریک، ان کو 1/3 دیا. اسی میں پورا مال ختم ہو گیا. اور ادھر سگا بھائی تھا، اس کے لیے کچھ بچا نہیں. تو اس نے کہا میرا حصہ. تو عمر فاروق نے کہا تمہارا حصہ تو بچا ہی نہیں، تم کو تو ریمیننگ شیئر ملنے والا تھا، وہ تو بچا نہیں، سب ختم ہو گیا، تم جاؤ گھر. یہ کیسے میں مثال دوں آپ کو؟ جیسے عورت مر گئی نا، اس کے پاس 6 لاکھ ہو، سپوز فرض کیجئے کہ 6 لاکھ تھا اس کے پاس. تو یہ 4 لوگ ہیں، ایک شوہر ہے، شوہر کا کتنا ہے 1/2. تو 6 لاکھ میں سے 1/2 اس کو دیں گے، یعنی آدھا دیں گے. تو کتنا ملے گا اس کو؟ 3 لاکھ مل گیا. اس کی ماں ہے، ماں کا حصہ ہے 1/6. 6 لاکھ میں سے 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ ہوتا ہے. تو 1 اس کو دے دیے، بچا کتنا؟ 6 میں سے 3 شوہر کو گیا، 1 ماں کو گیا، ابھی 2 بچا نا. ابھی 2 بھائی ہیں، ماں شریک بھائی ہیں، ان کا حصہ کتنا؟ 1/3. تو 6 لاکھ کا 1/3 کتنا ہوا؟ 2 ہوا. تو جو 2 بچا تھا وہ یہ 2 بھائی لے کے چلے گئے. تو 6 تو ختم ہو گیا نا. جو فکس شیئر تھا دیتے گئے تو ادھر ختم ہو گیا. ادھر سگا بھائی ابھی لائن میں لگا ہے، اس کے لیے کچھ بچا نہیں بچا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس کر دیا جاؤ. تو وہ اس نے جو ہے ہنگامہ کھڑا کر دیا. کہا یہ کیسے؟ یہ تو میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ان لوگوں کو مل جائے اور مجھے نہ ملے. ارے ہم دونوں کی ماں تو ایک ہے. اس کا تعلق میت سے جس وجہ سے جڑ رہا ہے، میرا بھی تعلق اس وجہ سے. یہ باپ تو ایکسٹرا ہے، اس کو پھینکو دریا میں. اس کے الفاظ یہی تھے کہ اس کو دریا میں پھینکو، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا مارو گولی. تو کہا کہ باپ کو آپ کاٹ دو، چھوڑو اس کو. میں باپ سے بھی اس کا رشتہ دار ہوں، لیکن باپ کو چھوڑو، وہ صرف ماں کے ذریعے اس کا رشتہ دار ہے، میں بھی اس ماں کے ذریعے اس کا رشتہ دار ہوں، مجھ کو کیوں نہیں ملے گا؟ حالانکہ قرآنی اصول کے مطابق اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا. تو جب اس کی یہ تقریر سنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، تو بلایا اور ان بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو بھی شریک کر لو، تھوڑا دے دو. تو تھوڑا دلوا دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. لیکن یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، ان کا فتویٰ تھا. دیگر علماء نے تسلیم نہیں کیا، دیگر علماء نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ اس کو دیا جائے گا. کچھ لوگوں نے مانا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے کیس میں نہیں دیا جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا. یعنی اختلاف ہو گیا اس کو لے کے، سگے بھائی کو لے کے اختلاف ہو گیا کہ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے. اور اکثریت اس بات پر ہے کہ نہیں دیں گے، واپس کر دیں گے، جیسے قرآن کا اصول ہے. اب ذرا دیکھیں کہ 2 گروپ جو بنایا تھا اللہ نے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ جو کمزور لوگ تھے ان کو لے کے اختلاف نہیں ہوا. یہ جو 2 ہے نا ماں شریک بھائی، اس بارے میں اختلاف نہیں ہوا کہ ان کو 1/3 دیں گے کہ نہیں دیں گے. سب متفق ہے، پوری دنیا ان کو تو دینا ہی دینا ہے. اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ملنا ہے کہ نہیں ملے، اس کو دینا کہ نہیں دینا ہے. تو اختلاف کا جو اثر ہو رہا ہے وہ اس گروپ پہ ہو رہا ہے، اس پر نہیں. یہ سیف ہے، اس کا حصہ سیف ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کمزور لوگوں کو اتنی سیکورٹی دیا ہے کہ ان کا حصہ اتنا سیف ہے کہ اس کو کوئی ہڑپ نہیں سکتا ہے. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دیا کہ کس طرح اللہ نے 2 قسمیں کی، 2 گروپ بنایا، ایک کو فکس شیئر اور ایک کو ریمیننگ شیئر. اچھا، کبھی کبھی اس فکس شیئر میں سے بھی کچھ لوگ ادھر آ جاتے ہیں. جیسے ادھر بیٹا ہے تو میت کی اگر بیٹی بھی ہے تو اپنے ساتھ اس کو بھی لا کے یہاں کھڑا کر دے گا، یعنی وہ دونوں ریمیننگ شیئر کے لیے قطار میں لگ جائیں گے، یعنی دونوں بچا ہوا پائیں گے. لیکن جب بچا ہوا ان میں بٹے گا نا، جب بچا ہوا یعنی بچا ہوا ادھر ٹرانسفر ہو گیا، اب یہ ہے کہ بھی ادھر جتنے لوگ ہیں ان میں بانٹو. تو اگر بیٹا بیٹی ہے تو پہلے کس کو ملے گا؟ بیٹی کو ملے گا. قرآن نے کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کا حصہ کتنا ہے؟ کہا لڑکے کا حصہ اتنا ہے جتنا 2 لڑکیوں کا حصہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے کا آدھا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ کہ لڑکے کو جو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو. کہا نہیں، 2 لڑکی کو جتنا مل رہا ہے اتنا ایک لڑکے کا ہے. یعنی میزان، ترازو، میزان لڑکیوں کا حصہ ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو کتنا ملے گا؟ دیکھو 2 لڑکیوں کو کتنا ملا، جتنا ان کو ملا ہے 2 کو اتنا اس کو دے دو، 1 کو دے دو. تو جب ان 2 کو پہلے مل جائے گا تبھی تو اس کا حصہ نکلے گا. تو ادھر اس گروپ میں بھی اگر کوئی عورت ہے ادھر آ بھی جاتی ہے تو بھی دیکھیے اس کے لیے سیکورٹی کیا کہ پہلے اس کو دیا جائے، پہلے اس کو ملنا چاہیے، اس کے بعد بیٹے کو
ملنا چاہیے. کتنا اللہ رب العالمین نے کتنا جو ہے اہتمام کیا ہے کہ عورتوں پہ ظلم نہ ہونے پائے، اس کے باوجود بھی ہمارا حال کیا ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اس علم اور اس مسئلے کی اہمیت میں کہ اللہ رب العالمین نے وارثین کو 2 گروپ میں بانٹا ہے، اور جو کمزور ہیں ان کا حصہ فکس کر دیا ہے، اور جو تھوڑا مضبوط ہیں ان کو ویٹنگ پہ ڈال دیا ہے، اور ادھر بھی کبھی ادھر کا کوئی کمزور آ گیا نا تو اس کو بھی سیکورٹی دے کے رکھا. اور آگے بڑھتے ہیں. 5ویں چیز یہ اس علم کی اہمیت کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی خصوصیات کو بتایا ہے، بہت اہم صحابہ کی. اس میں ہے کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، میری امت کے لیے سب سے رحم دل نرم کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس کے بعد فرمایا کہ واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین میں جو سب سے سخت ہیں وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو دیکھیے کتنے بڑے بڑے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی کتنی بڑی بڑی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے. آگے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیا والے شرم والے کون ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ. اور آگے کہا وَأَقْضَاهُمْ علی ابن ابی طالب، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے جج کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے کہا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی ابن کعب، اور اللہ کی کتاب کو قرآن کو سب سے اچھا پڑھنے والے کون ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کے مسائل کو جاننے میں سب سے بڑی مہارت کس کو ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اور آگے کہا وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور میراث کے مسئلے میں سب سے بہتر معلومات رکھنے والے زید بن ثابت ہیں. اس سے میراث کی اہمیت پتہ چلتی کہ نہیں پتہ چلتی؟ کہ بڑے بڑے صحابہ کی جو خاصیت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی ایک فہرست پیش کیا اور کہا کہ یہ کن کن میں مہارت رکھتے ہیں. اس فہرست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بھی رکھا ہے، اور ان کی خصوصیت کیا بتائی ہے کہ یہ میراث میں سب سے بہتر جانکاری رکھتے ہیں. یہ 5ویں چیز ہے جس سے ہم اس علم کی اور اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ میراث کی تقسیم میں جو ہمارے یہاں غلطیاں ہوتی ہیں اس کے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. میراث کی تقسیم میں جو ہمارے یہاں غلطیاں ہوتی ہیں اس کے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں کہ ہمارے یہاں غلطیاں کیا ہوتی ہیں. میں ایک ایک کر کے گناتا ہوں. سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یعنی اولاد باپ کی زندگی میں اس کا مال تقسیم کر لیتے ہیں. باپ ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور بچے اس کی جائیداد تقسیم کر کے بیٹھ گئے، بیٹوں نے اپنا اپنا بانٹ لیا. یہ غلط ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں، نہ باپ کو پتہ نہ بچوں کو پتہ ہے. بچے کتنا سینہ ٹھوک کے اپنا حصہ مانگتے. خود یہاں پہ بھی سوالات آتے نا. ایک مسئلہ آیا تھا یہاں پہ، یہ ایک فلیٹ ہے بیچارے بوڑھے باپ کا، اور بچے کہہ رہے ہیں ہم کو حصہ دو. وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو حصہ دے دوں گا بیٹا لوگ تو میں کہاں رہوں گا. تو بچے کیا کہتے ہیں؟ یہ تم جانو کہاں رہو گے. نالائق اولاد. اگر واقعی ان کا حق ہوتا بھی تو ان کو ایسا بولنا چاہیے. اگر مان لو باپ کی حیات میں ان کا حق ہوتا بھی تو ان کو ایسا بولنا چاہیے. اور یہاں تو حق ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ باپ جب تک زندہ ہے باحیات ہے، باپ کی پراپرٹی میں 1/54 بھی ان کا حق نہیں بنتا ہے. 1 روپیہ بھی باپ سے زبردستی نہیں مانگ سکتے. باپ دے دے یہ الگ بات ہے، آپ مانگ لو ابا کہہ کے، یہ الگ چیز ہے. باپ دے دے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فورس کر کے مانگنا اور اپنا حق سمجھ کے مانگنا یہ بالکل ہی غیر اسلامی سوچ ہے. کتاب و سنت میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی ہے کہ آدمی ابھی مرا ہی نہیں اور اس کی جائیداد بانٹنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ ابھی جن کا حق ہی نہیں ہے خود کو حقدار سمجھ کے بیٹھے ہیں. اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھ جانے کے بعد ایک بیٹا مر جاتا ہے اور باپ ابھی زندہ ہے. اسلامی میراث کا نظام کیا ہے کہ باپ کی حیات میں کوئی ایک بیٹا مر گیا تو صرف ان بیٹوں کو ملے گا جو زندہ ہے، مرے ہوئے کو نہیں ملے گا. جو پہلے بانٹ کے بیٹھے ہیں اگر اسلامی نظام میراث پہ بڑھتا تو اس کو ملتا نہیں ملتا، تو جس کو نہیں ملنا چاہیے اس مل گیا. بہرحال حیات میں، باپ کی حیات میں اس کی جائیداد بچے نہیں بانٹ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کا ہوا ہی نہیں، وہ باپ کا ہے.
بچوں کا نہیں ہے. یہ بچوں کو کون سمجھائے کہ تمہارا ابھی نہیں ہے، وہ سب باپ کا ہے. ہاں باپ کے مرنے کے بعد تمہارا حصہ بنے گا، لیکن جب تک باپ ہے جب تک تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. بلکہ اگر تم میں سے کوئی پہلے مر گیا تو باپ کی وفات کے بعد بھی حصہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہمارے یہاں کہ باپ کی حیات میں ہم اس کی جائیداد بانٹنا شروع کر دیتے. ہاں ایک آپشن ہے کہ باپ اگر چاہے تو اپنی زندگی میں اپنا کچھ مال اپنے بچوں کو گفٹ کر سکتا ہے، ہدیہ کر سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے. لیکن ایسی صورت میں باپ کو برابر بانٹنا ہوگا. بیٹے کو جتنا اتنا ہی بیٹی کو. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو اگر بیٹے کو 2 لاکھ دیتا ہے تو بیٹی کو بھی 2 لاکھ دینا ہوگا. بیٹے کو ایک فلیٹ دیتا ہے تو بیٹی کو بھی ایک فلیٹ دینا ہوگا. دونوں کو برابر. اس میں جیسے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے نا، اس میں جو 2 بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو مل جاتا ہے. بیٹی کا ڈبل ملتا ہے اس کو. لیکن اگر اپنی حیات میں باپ دینا چاہے تو یہ تحفہ ہوگا، میراث نہیں. اور اس کا اصول کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اپنی ایک لڑکی کو تحفہ دے رکھا تھا. تو اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2650 صحیح بخاری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ کہا کہ الک ولد سوا، کہ تم نے ایک لڑکے کو دے دیا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟ پوچھا ہے الک ولد سوا. یہ جو عربی میں ولد ہوتا ہے نا، اس میں لڑکا لڑکی دونوں آتے ہیں. یہ لفظ جو ہے، یہ ورڈ ولد میں دونوں آتے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی. خود میراث میں جو قرآن میں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں جو اولاد کہا نا، پھر آگے کہا للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہاں اولاد جو ولد سے، اس میں دونوں آتے ہیں، لڑکا لڑکی دونوں. ایسے ایک آیت کلالہ میں ہے لیس لہ ولد، وہاں بھی ولد میں لڑکا لڑکی دونوں مراد ہے. تو ولد جو لفظ آتا ہے نا، اس میں لڑکا لڑکی دونوں ہوتے ہیں. ہاں ابن جب آتا ہے تو اس میں صرف لڑکا ہوتا ہے. بنت جب کا لفظ آتا ہے تو اس سے صرف لڑکی مراد ہوتی ہے. لیکن ولد کا لفظ آئے تو دونوں مراد ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الک ولد سوا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی اولاد ہے، یعنی کوئی اور لڑکا یا اور لڑکی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے. تو کہا ان لوگوں کو نہیں دیا؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر جاؤ، میں تمہارا گواہ نہیں بنتا. اور ایک روایت میں کیا ہے کہ لا اشہد علی جور، کہ میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا، یہ تو ظلم ہے. تو باپ اگر اپنے باپ کی حیات میں بچے اس کی جائیداد تقسیم نہیں کر سکتے، مانگ نہیں سکتے، اپنا حق نہیں جتا سکتے. ہاں باپ اگر چاہے تو بچے فورس نہیں کر سکتے. باپ اگر چاہے تو کچھ حصہ گفٹ کر سکتا ہے بچوں میں، لیکن باپ کو کیا پابندی کرنی ہوگی کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کو برابر دینا ہوگا. اس پابندی کے ساتھ اگر باپ بانٹنا چاہے تو بانٹ سکتا ہے. اور یہ مسئلہ اگر بچوں کو پتا ہو تو شاید وہ کہیں گے ابا سے ابا رہنے دو. آج کا سماج اتنا لالچی ہے کہ باپ اگر اپنی حیات میں بانٹے اسلامی طریقے کے مطابق تو بیٹے کیا کہیں گے؟ ابا رہنے دو، ابھی کیا ضرورت ہے، ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں، بعد میں ہم لوگ لے لیں گے، اسلامی شریعت کے مطابق لے لیں گے. یہ مسئلہ چونکہ پتا نہیں نا لوگوں کو، اس لیے کہتے ہیں ابا حصہ دو، ابا حصہ دو. یہ جو مانگتے نا کہ ابا حصہ دو حصہ دو، ان کو پتا نہیں ہے کہ اگر اسلامی شریعت کے مطابق حصہ تو ہے نہیں اول، اور اگر تحفہ دے بھی باپ تو کیسے دے گا؟ ان کو پتہ چل جائے تو یہ تحفہ بھی نہیں لیں گے، کہیں گے ابا رہن دو. بہرحال پہلی غلطی کیا ہے کہ باپ کے مرنے سے پہلے اولاد ان کی جائیداد کو میراث سمجھ کے بانٹنے لگتی، یہ غلطی. دوسری غلطی جو اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل الٹا ہے، وہ کیا کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی جائیداد نہیں بڑھتی. بالکل عجیب غلطی ہے. بتائیے، ایک غلطی تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے بانٹ رہے ہیں، اور دوسری غلطی وقت ہونے کے بعد بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. بھائی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جائیداد بڑھ جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کی جائیداد پر کسی ایک دو لوگوں کا حق نہیں ہے، بلکہ والد کے انتقال ہوتے ہی وہ جائیداد الگ الگ لوگوں کی ملکیت میں آ چکی ہے. ایٹومیٹک اس کی ملکیت منتقل ہو چکی ہے. یعنی مرنے والے کی اگر اماں ہے، اس کے ابا ہیں، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو ان سب کا حصہ بن گیا اس میں. تو اب سب کا الگ کر کے دو.
اور اگر کوئی 10 سال بیٹھا رہے، یعنی بھائی لوگ بیٹے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے رہے اور اس کو نہیں دے رہے، تو جن لوگوں کا حصہ ہے ان تک نہیں جا رہا، یہ ان پر ظلم ہے، کیونکہ وہ تو اس کے حصے دار ہوں گے، وہ اس کے مالک ہیں، ان کو اپنا مال ملنا چاہیے تاکہ ان کو ضرورت ہو تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بیٹا جو ہے اس کو روک نہیں سکتا ہے، اور روکتا ہے تو ظلم۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ 10 سال تک جائیداد نہیں بڑھتی ہے اور کچھ وارثین مر بھی جاتے ہیں، یعنی وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ 10 سال تک بیچارے کا مال رہتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اللہ کے یہاں کون جواب دے گا اس کو؟ جیسے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے چھوٹے ہیں اور 2 بیٹے بڑے ہیں، وہ اپنا گھر ور بنائے عیش کر رہے ہیں، ان 2 بیٹوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے، یہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، بڑے ہو کر مر گئے لیکن گھر نصیب نہیں ہوا اور باپ کی جائیداد پڑی رہ گئی، وہ بٹی نہیں ہے۔ اگر وہ بانٹ کے دے دیے ہوتے تو ان کا گھر ہو جاتا نا، لیکن نہیں دیا ان لوگوں کو، تو یہ ظلم ہے۔ تو باپ کی وفات کے بعد کسی کو حق نہیں کہ پراپرٹی روکے، باپ بھی ایسی کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی نہیں بانٹنا، وہ بول نہیں سکتا، بولے بھی تو اس بات کا اعتبار نہیں ہے، اس کی وصیت کی ایک لمٹ ہے، کیا وصیت کر سکتا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے، لیکن اس طرح کی وصیت نہیں کر سکتا۔ تو یہ دوسری غلطی ہے کہ وفات ہونے کے بعد بھی ہم مال تقسیم نہیں کرتے ہیں، مال تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ابا کی وفات ہوگی تو ہم نے کفن دفن کر دیا، ہو گیا، نہیں، کفن دفن کے بعد اگلا مرحلہ اس کے مال کی تقسیم کا ہوتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو واپس کر دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خاندان بکھر جائے، آپ ایک ساتھ ہی رہو، لیکن یہ طے کر دو نا کہ یہ آپ کا، یہ آپ کا، ہاں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خاندان منتشر ہو جائے، بچے الگ الگ ہو جائیں، اگر ایک ساتھ رہنا رہو لیکن یہ طے ہو جائے نا یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، تاکہ کل کو کوئی بھی الگ ہونا چاہے تو کوئی مسئلہ نہ رہے، اپنی جائیداد بیچنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہ رہے اس کو، تو اس لیے مرنے کے بعد تقسیم ہو جانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری غلطی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے میراث میں، وہ یہ کہ میراث کی تقسیم سے پہلے کچھ لوگ اس کے ساتھ چھڑکھانی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ابا کچھ زمین جائیداد چھوڑ کے گئے، ممبئی میں 4-5 روم چھوڑ کے گئے، تو اس کے چھوٹے بیٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، تو بڑے بیٹے کیا کرتے ہیں کہ ایک روم بیچ کے کوئی کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ایک پراپرٹی کا کچھ حصہ ابھی تقسیم نہیں ہوا، میراث نہیں بٹی، اور کچھ حصہ اٹھا کے کہیں انویسٹ کر دیا، کاروبار میں لگا دیا۔ یہ ان کو کس نے حق دیا؟ جب اس کے اور بھی وارثین ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان سے پوچھے بغیر، ان کی مرضی لیے بغیر آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اس کے ساتھ چھڑکانی کرو؟ لیکن یہ ہو رہا ہمارے سماج میں، کیا وہ تو دے نہیں رہے ہیں، لیکن جو دے بھی رہے ہیں وہ ان کے یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ابھی تقسیم نہیں ہوا، حقدار تک نہیں پہنچا، اور 2-3 لوگ مل کے اس کو کہیں انویسٹ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں صرف ان 2 کا حق نہیں ہے، اور لوگوں کا بھی ہے، ان کی مرضی لینا بھی ضروری ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی منمانی نہیں کر سکتا کہ ہم یہاں لگا دیں، یہاں لگا دیں، نہیں کر سکتا کوئی۔ تو یہ تیسری غلطی ہے کہ تقسیم وراثت سے پہلے اس کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں، تقسیم کرنے بیٹھتے بھی ہیں، تو ترتیب کا خیال نہیں رکھتے کہ میت جو چھوڑ کے گیا ہے جائیداد، اس کی جائیداد کس ترتیب سے کہاں لگائی جائے گی۔ میت کی جائیداد ڈائریکٹ اس کے وارثین میں نہیں تقسیم ہوتی ہے، وارثین تک پہنچنے سے پہلے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلوں کے بعد وارثین تک وہ مال آتا ہے۔ پہلے 3 خرچ اور ہوتے ہیں، 3 اخراجات اور ہوتے ہیں، 3 مصرف اور ہوتے ہیں، ان میں پیسہ جاتا ہے میت کا چھوڑا ہو، ان تینوں سے جو بچتا ہے نا وہ وارثین کے پاس آتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بانٹنا بھی چاہتا ہے تو سب سے پہلے رشتہ دار لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے درمیان تقسیم ہونے سے پہلے بھی 3 حق اور ہے میت کے مال کا، میت کے مال سے متعلق 3 حقوق اور ہیں، وہ ادا ہونے کے بعد چوتھے نمبر پر ہمارا حق آئے گا۔ وہ تینوں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا حق، میت کے مال میں سے جو سب سے پہلا خرچ مائنس کیا جائے گا، سب سے پہلا مصرف جو ہوگا میت کے مال کا، وہ کیا ہے؟ میت کا کفن دفن۔ ایک آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن میں پیسہ لگتا ہے نا، کفن لگتا ہے، پھر دفن کا خرچ ہوتا ہے، کہیں اسپتال میں مرا وغیرہ ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور بہت سارے اور بھی کچھ سامان وغیرہ لگتے ہیں قبر کے، قبر کھدائی کا پیسہ ہے، قبرستان کی فیس ہے، ایک اچھا خاصا ایک اماؤنٹ ہے، وہ دینا ہوتا ہے۔ یہ جو رقم ادا کی جائے گی یہ مرنے والے کے مال سے مائنس کر کے ادا کی جائے گی۔
کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں میت کی اپنی ضرورت ہیں اور اس کی عزت کا اور خودداری کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو یہ رائج ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن کے لیے خیرات دینے والے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی لا کے کفن دے رہا ہے، کوئی قبر کا پیسہ دے رہا ہے، کوئی غسل کا پیسہ دے رہا ہے. یہ سب لوگ بہت ہی دریا دل اور سخی ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کیوں لا کے رکھتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ہم خیر خواہی کر رہے ہیں. انتقال ہو گیا ہے اور بچے رونے دھونے میں لگے ہیں، فیملی پریشان ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خرید کے لا کے دے دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، کسی نے خرید کے لا کے دے دیا وقتی طور پر، تو بعد میں اس کی قیمت اسے وصولنی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا لتا، یہ جو پہننے کا معاملہ ہے، جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس بات کو نہیں پسند کرتا ہے کہ ہم کسی کا دیا ہوا کپڑا پہنے. خاص طور سے وہ جس درجے کا کفن اوسط درجے کا ہوتا ہے، نہ بہت ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے نہ بہت لو کوالٹی کا. اس طرح کی چیزوں میں آدمی نہ تو خیرات لیتا ہے نہ تحفہ پسند کرتا ہے. تحفہ بھی جب کسی آدمی کو دیا جاتا ہے نا تو اس کی حیثیت کے اعتبار سے کوئی اچھی چیز دی جاتی ہے نا. ہاں، تحفہ بھی دیتے ہیں. تو آدمی اپنی حیات میں یہ چیز خیرات تو لے گا ہی نہیں. کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ میں خیرات لوں؟ تو جو ہم کسی کو کفن دے رہے ہیں تو دو شکل ہو سکتی، کیا؟ یا تو خیرات دے رہے ہیں یا تحفہ دے رہے ہیں. تو خیرات تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آدمی زندگی میں خیرات نہیں کھاتا تھا، اور کھاتا بھی رہا ہو، مان لو کبھی کچھ کھایا بھی، تو کیا اس مسئلے میں کیا یہاں بھی وہ خیرات کا مستحق ہے یا خیرات مانگ رہا؟ نہیں، اس کا مال ہے، وہ مال چھوڑ کے فوت ہو رہا ہے، آپ کون ہوتے اس کو خیرات کھلانے والے؟ تو پہلی بات، خیرات کی نیت سے بھی آپ اس کو نہیں دے سکتے. دوسری شکل یہ کہ ہدیے اور تحفے کے طور پہ دینا. تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ آدمی اگر زندہ ہوتا اور اس طرح کا کپڑا اس کو دیتے، کیا وہ قبول کرتا؟ یا زندگی میں اس کا یہ معاملہ تھا کہ اس طرح کے کپڑے قبول کرتا تھا؟ بھائی ہدیے کی بھی ایک شکل ہوتی ہے نا. اگر کسی صاحب حیثیت آدمی کو آپ ایک موبائل گفٹ کریں، وہ خوش ہوگا، لیکن کہیں کہ میں آپ کو 1 مہینے کا راشن دیتا ہوں تحفے میں، اس کو اچھا لگے گا؟ ہاں، فرق ہے نا دونوں میں. آپ ایک اچھی سی موبائل خرید کے دو، قبول کرے گا، اس کو ایکسپٹ کرے گا، لے گا وہ. لیکن آپ کو میں 1 مہینے کا راشن بھرا دوں آپ کے گھر کا، تو اس کو برا لگ جائے گا. ہاں، کہ میں کیا تجھے خیراتی کوئی دکھتا ہوں، مجھے راشن بھرائے گا گھر میں؟ تو یہ جس ٹائپ کی جو سچویشن ہے نا موت کے بعد کپڑا پہننے کی، وہ تحفہ لینے کی صورتحال نہیں ہے کہ اس میں آپ اس کو لا کے تحفہ دو. وہ صورتحال خیرات کی بن جاتی. اور آپ تحفے کی نیت رکھیں بھی تو بھی آپ یہ سوچیں کہ تحفہ زبردستی تو نہیں دے سکتے نا کسی کو. بھئی تحفے کے لیے یہ لازم ہوتا نا کہ سامنے والا قبول بھی کرے. تو آدمی فوت ہو چکا ہے، کیسے پتا ہوا آپ کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ہاں، آپ کو پتا نہیں؟ پتا نا. تو کوئی بھی آدمی ہو، بیٹا ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کا اپنا مال ہے تو آدمی دوسرا کیوں دے رہا ہے؟ نہیں ہوتا تو الگ بات تھی، وہ بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تب تو کوئی نہ کوئی تو دے گا ہی. لیکن جب اس کا اپنا کروڑوں روپیہ ہے، لاکھوں روپیہ ہے، تو پھر دوسرا کیوں دے گا اس کو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کی فضیلت بتائی ہے اور لینے والے کی وہ نیچا دکھایا ہے. تو یہ جو کفن کا مسئلہ اصل میں اس کی عزت و احترام کا مسئلہ ہے. اگر ہم میت کی عزت دینا چاہتے ہیں، احترام کرنا چاہتے ہیں، تو کفن دفن اس کے مال سے کریں. یہ پہلا. دوسرے نمبر پر میت کا مال جہاں خرچ ہوگا وہ کیا ہے؟ قرض. یعنی اگر میت نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے 1,00,000 2 لاکھ، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے وہ قرض واپس کریں گے، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے تقسیم کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قرض ہم واپس نہ کریں اور اولاد بیٹھ کے کھا جائے. ابھی آج کل کچھ جگہوں پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور کچھ لوگ آئے بچوں کے پاس اور کہے کہ آپ کے ابا ہمارا 2 لاکھ لیے ہوئے تھے، اس کا پروف بھی ہو، اگر اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا ہو تو ثبوت دے دے کہ آپ کے ابا نے 2 لاکھ لیا تھا. تو بیٹے کیا کہتے ہیں ابا نے لیا ہے، ابا جانے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے. ایسے بیٹے کچھ اولاد ایسا جواب دیتی ہے کہ بھئی آپ کا ابا کھائے تھے، جا کے ابا سے لو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے ابا کا مال لے کے بیٹھا ہے. تو یہ مال اصل میں بیٹو اولاد کا نہیں ہے، وہ اس کا ہے جس کا قرضہ لیا تھا، اولاد کا ہے ہی نہیں، اولاد تک نہیں آئے گا. یہ مرحلے یاد رکھیں، ان مرحلوں میں کہیں مال ختم ہو گیا تو اولاد کا حق ہے ہی نہیں. تو دوسرے نمبر پر قرض ہے.
کہ مرنے والے نے کسی کا قرض کھایا ہے پیسہ لے کے تو اس کو ریٹرن کرو، چاہے اس کو واپس کرنے میں سارا پیسہ ختم ہو جائے، چاہے بچوں کو 1 روپیہ نہ ملے، پورا واپس کرو۔ مان لو اس نے 10 لاکھ قرضہ لیا تو اس کے بعد 5 ہی لاکھ ہے، سب دو، ابھی دینے کے بعد بھی لدا ہوا قرض، سب دو، اور اس کا بھی، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچو کہ جو اور 5 لاکھ جو ہے بچ رہا ہے اس کو کہاں سے دیا جائے، اس کا بھی کوئی بندوبست کرو اگر کر سکتے ہو تو یہ دوسرا ہے، کفن دفن کے بعد کسی کا قرض لیا واپس کرو۔ تیسرا، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے، وصیت سے مراد کیا ہے؟ مالی عطیے والی وصیت۔ وصیت تو کئی طرح کی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی وصیت کرے کہ مجھے کفن کون دے گا، کوئی وصیت کرے کہ مجھے نہلائے گا کون، ایسی بہت ساری وصیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں میراث میں ہم جس وصیت کی بات کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مالی عطیے کی وصیت۔ یعنی اگر اس نے یہ وصیت کیا ہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ کسی کو دے دینا، تو تیسرے نمبر پر وہ وصیت والا مال اس سے مائنس کیا جائے گا، نکالا جائے گا، اور جس کو دینے کے لیے کہا ہے اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ وصیت میں کئی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مال کی وصیت وارثین کے لیے نہیں کر سکتا کوئی، جیسے اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو یہ نہیں بول سکتا کوئی باپ کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو 2 لاکھ دے دینا، میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مکان میری فلاں بیٹی کو ہوگا، یہ سب نہیں بول سکتا، کیونکہ لا وصیت لوارث، صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ کہ ناجائز وصیت نہیں کر سکتا ہے، یعنی اپنا پیسہ ایسی جگہ دینے کے لیے کہے جہاں دینا جائز ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ 1/3 سے زیادہ نہیں، 3 حصے میں سے 1 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ کسی غیر کو وصیت کرنا چاہے، مثال کے طور پر کوئی پڑوسی ہے اور کہے کہ میرے مال سے اس کو پیسہ دے دینا، غریب ہے، تو کتنا دیں گے اس کو؟ 1/3، 1/3، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اس سے زیادہ وصیت کیا بھی ہوگا تو اس کو کالعدم کر دیں گے، رد کر دیں گے، 1/3 پر آئیں گے، اس سے زیادہ وصیت کوئی نہیں کر سکتا، اگر کیا بھی ہے تو وہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی جائز اور اجنبی کے لیے، غیر وارث کے لیے وصیت کی ہے تو اس وصیت کی تنفیذ کی جاتی ہے میت کے مال سے، وصیت کی تنفیذ کی جاتی ہے۔ اور اس وصیت میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک روایت بھی ہے ابن ماجہ وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم، کہ تمہاری وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کا 1/3 حصہ تم پر خیرات کیا ہے۔ اسے پتہ چلتا کہ جب آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا جو مال تھا نا زندگی میں، وہ اس کا نہیں رہ گیا، مرنے کے بعد اس کا مال اس کا نہیں رہ گیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ نا اپنی زندگی میں جو بولتے رہتے ہیں وصیت کے نام پہ کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس میں وہ کر دینا، اس فلیٹ کو یہ کرنا، اس زمین کو یہ کرنا، بھائی تم نہیں بول سکتے ہو، کیونکہ مرنے کے بعد تو تمہارا نہیں رہ گیا، تم مرو گے تو کسی اور کا ہو جائے گا، تو تم اور کے مال میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ مرنے کے بعد مرنے والے کے مال میں سے صرف 1/3 حصے کا حق اس کو ہوتا ہے۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ نے 1/3 حصہ تم پر خیرات کیا ہے، تو 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، ایسا کیا تو تنفیذ کریں گے۔ ان 3 مرحلوں سے گزرنے کے بعد، یعنی کفن دفن کا خرچہ مائنس کریں گے، قرضہ ہے تو مائنس کریں گے، وصیت ہے تو مائنس کریں گے، اب جو بچا وہ بچوں میں، اولاد میں، وارثین میں بٹے گا۔ تو یہ ترتیب ہے میراث بانٹنے کی، یہ ترتیب ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بانٹتا بھی ہے تو اس ترتیب کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو اگر ہم بانٹیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہ ترتیب باقی رکھیں، اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ چوتھی غلطی میں آپ کو بتا رہا تھا تقسیم میراث میں کہ ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں، 5ویں غلطی کیا ہوتی ہے؟ 5ویں غلطی ہمارے ہاں جو ہوتی ہے وہ ناانصافیاں، یعنی جب ہم وارثین میں بانٹنے بیٹھتے ہیں تو وہاں بہت بھیانک غلطیاں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے آدمی کو مال دے دیتے ہیں جس کا 1 روپے کا حق نہیں ہوتا ہے، اور جس کا حق ہوتا ہے اسے محروم کر دیتے ہیں، اسے کچھ دیتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ والدین سے بغاوت کرتے ہوئے جا کے گھر سے بھاگ لیتے ہیں، لڑکا اور لڑکی یہ دونوں والدین سے کٹ کے کسی اور لڑکا کسی اور کی لڑکی یہ جا کے پیار محبت کے نام پر خرافات کرتے ہیں، اور شادی سے پہلے لڑکی بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے تعلق قائم کیا شادی سے پہلے، شادی نہیں ہوئی، اور وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بن گئی، اور یہ بول کے کیا رکھا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی نوبت آئی تو میں شادی کر لوں گا، اور بہت سارے لوگ تو دھوکہ دے کے بھاگ جاتے ہیں اور کچھ شادی کر بھی لیتے ہیں۔
تو ایسے بہت سے جوڑے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جن کا پہلا بچہ شادی سے پہلے کا ہے، یعنی جائز بچہ نہیں ہے۔ یہ بچہ جس فیملی میں رہتا ہے، جس ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے باپ کا اگر انتقال ہوگا نا تو اس کے باپ کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا۔ اس کے باپ کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز بچہ ہے، اور ناجائز بچہ جس کا خون ہے، جس سے اس کا رشتہ ہے، اس کے مال میں وہ حصہ نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، نسب ثابت نہیں ہوتا، وہ اس کا باپ نہیں مانا جاتا ہے، اس لیے اس کے مال میں سے کچھ بھی حصہ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس بارے میں بہت ہی واضح حدیث ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 2113۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل آہر بحرۃ او امۃ، کہ جس آدمی نے بھی کسی آزاد عورت سے یا لونڈی سے زنا کیا، اس زمانے میں لونڈی ہوتی تھی، آج نہیں ہے، تو کسی بھی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ، آزاد عورت کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ زنا کیا، فل ولد ولد زنا، تو اس نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا ناجائز بچہ مانا جائے گا، یہ بچہ ناجائز ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ لا یرث ولا یورث، کہ یہ بچہ وارث نہیں ہو سکتا، یہ اس کا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، گرچہ اس کا خون ہے لیکن وراثت نہیں مل سکتی، اس کو وراثت نہیں مل سکتی۔ لیکن آج ہمارے سماج میں دیکھیں آپ کہ بہت سارے ایسے ناجائز بچے اپنے باپ کی مال میں حصہ، حالانکہ اس طرح کا بچہ باپ سے نہیں جڑتا، ماں سے جڑتا ہے، یعنی ماں، کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ وہ اس کا ہے تو ماں سے اس کو جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باپ سے نہیں جوڑ سکتے، اور اس کو اس بنیاد پر اس کو باپ سے حصہ بھی نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ کہیں کہیں بہت ساری جگہوں پر ایسے جو بچے ہوتے ہیں نا، باپ کے مرنے کے بعد باقاعدہ حصہ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پورا لے جاتے ہیں، اپنی بہن کا بھی، جو بہن بھائی لیگل بہن ہے اس کی، یعنی وہ جائز بہن ہے، شادی کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس کا حصہ بھی یہ ناجائز بچہ کھا جاتا ہے۔ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم ہی نہیں کہتے اس کا کوئی قصور ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے نا، یہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ تو یہ سارا باپ کی غلطی کی وجہ سے وہ بچہ حقیقت میں محروم ہو جاتا ہے، اور یہی مسئلہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، نوجوان بچوں کو یہ دین کا مسئلہ معلوم ہو، تو شاید اس ڈر سے بھی اس حرکت سے باز رہیں کہ بھئی اس حرکت کے نتیجے میں بچہ ہوا تو ہمارے مال میں حصہ نہیں پائے گا، یا لڑکی بھی تو سوچے گی کہ ہماری کوئی اولاد ہوئی تو اس کے مال کے حصے دار نہیں بنے گی، تو یہ مال نا، آدمی لالچی بہت ہوتا مال کا، تو یہی چیز بھی اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے کتنے بدکاریاں رک جائیں، رکیں گی کہ نہیں؟ اگر آدمی یہ انجام سوچ لے کہ اگر مال شرعی نظام کے مطابق تقسیم ہوگا تو یہ ناجائز بچہ اپنے باپ کے مال میں حصہ نہیں پائے گا، تو اس بھیانک انجام سوچ کے اس بدکاری سے کتنے لوگ باز آ جائیں، لیکن نہیں پتا لوگوں کو۔ تو یہ کچھ مثال ہے کہ جس کو نہیں ملنا چاہیے اس کو دے دیتے، ایک اور مثال ہے جس کو نہیں ملنا چاہیے اس کو دے دیتے۔ تو آج کل طلاق شدہ جو عورت ہوتی ہے وہ بچے بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے، حالانکہ وہ بچے کس کے ہوتے ہیں؟ اس کے شوہر کے ہوتے ہیں۔ آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بچوں کو نہیں، بچے تو اس کے ہوتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے بچے چھوٹے ہیں، ماں کے ساتھ چلے آئے تو خرچہ پانی اس کو دیتا رہے طلاق کے بعد، اور جب بڑے ہوں گے تو اس کے بیٹے مانے جائیں گے، وہ باپ مر گیا نا تو اس کے مال میں حصہ پائیں گے، بھلے طلاق ہو گیا ہے، ایک عورت کو بھلے طلاق ہو گیا ہے لیکن بیٹوں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا اس سے، اور وہ باپ یعنی ماں کا پہلا شوہر جب وہ مرے گا تو یہ بچے اس کی پراپرٹی میں، اس کی جائیداد میں حصے دار بنیں گے، وہ جو ان کا اصلی باپ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب عورت کی دوسری شادی ہوتی ہے، ایک دوسرے شوہر کے پاس آتی ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے آ جاتی ہے، اب یہ بیٹا اس کا بنا دیا جاتا ہے دوسرے شوہر کا، اب یہ دوسرا شوہر مرتا ہے تو اس کے جائیداد میں اس کو بھی حصہ دے دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اس کو حصہ ملے گا، لیکن کہاں؟ پہلے شوہر کے یہاں اس کو حصہ رکھا ہے اسلام نے، ایسا نہیں کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن ادھر دوسری فیملی میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، یہ اس کا باپ نہیں ہے لیکن ہم دے دیتے ہیں اس کو۔ ایک تیسری شکل ہے جس کو کچھ نہیں دینا چاہیے دے دیتے ہیں، وہ یہ کہ کسی نے کسی کو گود لے لیا، کسی بچے کو
گود لے لیا، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، ٹھیک ہے، زندگی میں جو چاہے کرے، لیکن اس کا بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں گود لینا منع ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں. ہاں آپ پرورش کر سکتے، خرچہ سنبھال سکتے، کوئی یتیم بچہ ہے، کسی بچے کو آپ پال پوس کے بڑا کرنا چاہتے ہو، دو خرچہ، اسلام نے روکا نہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو لا کے اپنی فیملی میں بٹھا لینا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو رکھ دینا، یہ غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے بچے لا کے اپنے بچوں میں شامل کر دیتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے وہ بچہ تو وہ ہماری پراپرٹی میں اس کو حصہ دار بھی بن جاتا ہے، ہم اس کو حصہ دار بنا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، وہ بیٹا نہیں ہے اس لیے وہ حصہ نہیں پائے گا. تو بہرحال کئی ایسی شکلیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم مال دے دیتے ہیں جو اصل میں 1 روپے کا بھی حق نہیں پاتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارے حق دار ہیں ان کو ہم سرے سے حصہ ہی نہیں دیتے. اس کی مثال بیٹیاں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا حصہ نہیں بنتا ہم کو حصہ دے دیتے ہیں، اور دوسری طرف جن کا حصہ اچھا خاصا بنتا ہے ان کو ہم 1 روپیہ نہیں دیتے. وہ کون ہیں؟ ان میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس ظلم کا شکار جو طبقہ ہوتا ہے وہ بیٹیوں کا ہے، مرنے والے کی بیٹیوں کا، یعنی مرنے والے کے جو بیٹے ہیں ان کی بہنوں کا. یہ جو طبقہ ہے یہ بہت زیادہ ظلم کا شکار ہوتا ہے. اور بہت سارے ہمارے یہاں دیکھیے کتنے سارے بہانے پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کو حصہ نہ دیا جائے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے، ہماری آپا نے ہم کو معاف کر دیا ہے. ذرا سوچیں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو پیسہ معاف کرے گا؟ دماغ سوچیں ذرا، اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. اس دور میں جہاں برائیاں عروج پر ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں، اس دور میں یہ سوچنا کہ آپا نے اور وہ بھی اچھا خاصا حصہ معاف کر دیا ہے، یہ کتنی شیطانی سوچ ہے کہ آپا نے معاف کر دیا ہے. آپ پہلے ان کو دے دو اور 2 سال کے بعد مانگو، دیکھتا ہوں معاف کر دیا انہوں نے. وہ بیچاری بلیک میل ہوتی ہے، بچی کیا ہے، لڑکی کیا، بلیک میل ہوتی ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے. کچھ لوگ تو کہتے بھی ہیں نا، کسی مولوی کی تقریر سنا بہن نے اور آ کے بول دیا بھیا یہ تو اسلام میں ایسا ہے، تو بھائی کیسے بولے گا، کس ٹون میں بات کرے گا؟ یا تو یہ حصہ لینا ہے تو یہ لے جاؤ، اور حصہ لینے کے بعد آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم. اس طرح کی بات کرتا ہے. تو یہ سب حالات دیکھتی ہوئے بیچاری مجبور ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، وہ ڈرتی ہے کہ کل کو ہمارے میکے میں، ہمارے شوہر کے یہاں کوئی بگاڑ ہو گیا تو ہمارا کون سہارا ہے؟ بھائی ہے، کچھ نہیں تو ایک سہارا ہے، حصہ مانگ لیا تو یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا. ان ساری چیزوں سے وہ ڈرتی ہے اور بہن کی ان مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس خوف کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپا نے معاف کر دیا. میرے بھائی آج کے دور میں کسی کو کوئی پیسہ معاف کر دے یہ آسان نہیں ہے. جن آپاؤں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا، یہ معاف نہیں کرتی ہے، مجبور ہوتی ہے. میں اس کو آپ کے سامنے ثابت کر کے بتاتا ہوں. یہی آپائیں کبھی کبھی موقع پاتی ہیں نا تو دوسرے کا حصہ کھا جاتی ہیں، تو ہم کیسے سوچ لیں کہ وہ معاف کر سکتی ہیں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ بھی، جب یہ اکثر تو یہ مظلوم ہوتی ہیں لیکن ان کو اگر ظلم کا موقع ملتا ہے تو یہ بھی نہیں چکتی ہیں. جیسے بھائی لوگ کھا لیتے ہیں نا بہنوں کا، تو ان کو اگر موقع مل گیا کھانے کا تو یہ بھی نہیں چکتی ہیں، پیچھے نہیں رہتی ہیں، یہ بھی کھا جاتی ہے دوسروں کی میراث. اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے ایک آدمی مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے، بیٹا نہیں، اور ایک بھائی ہے. ایک آدمی مر گیا، اس کی بیٹی ہے اور ایک بھائی ہے اور بیٹا نہیں ہے. مرنے والے کا بیٹا صرف کون؟ اکیلی بیٹی ہے. تو اب ہمارے یہاں جیسے گاؤں وغیرہ میں جو سسٹم رائج ہے وہ کیا ہے کہ جب صرف بیٹے رہتے ہیں، جیسے گاؤں وغیرہ کے کھیت وغیرہ ہے تو بیٹے رہتے ہیں تو سارے کھیت پہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور اگر کسی کے بیٹے نہ ہوں تو سارا کھیت کون لیتا ہے؟ بیٹی لیتی ہے نا، سارا لیتی ہے. تو فرض کریں کہ ایک آدمی کے پاس 10 بیگھا کھیت ہے، سوال ہو جانے دیجیے، وقت بچا تو انشاءاللہ آخر میں سوال دیکھیں گے. ابھی یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو کنٹینیو رکھیں گے. میں مثال پیش کر رہا تھا کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک سگا بھائی ہے، اور وہ 10 بیگھا کھیت چھوڑا، پراپرٹی اس کی 10 بیگھا ہے. تو ہمارے یہاں دیہات میں اگر ایسی سچویشن ہو تو کیا ہوگا کہ وہ 10 بیگھا پورا کھیت یہ بیٹی لے کے بیٹھ جائے گی. حالانکہ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک سگا بھائی ہے، تو یہ 2 گروپ میں سے دونوں ہیں. یہ بیٹی اس گروپ میں سے، فکس شیئر میں سے، اور ویٹنگ پہ کون ہے؟ بھائی
یعنی ریمیننگ شیئر پہ. تو بیٹی کا 1/2 ہے، آدھا. اسلامی نظام میراث سے بیٹی کو ملے گا آدھا، یعنی 5 بیگھہ کے 5 ادھر. اس کو دینے کے بعد جو 5 بچے گا وہ مرنے والے کے بھائی کو ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ بیٹی اس کا بھی 5 بیگھہ کھا کے بیٹھ جاتی ہے. دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے. تو جو بیٹیاں موقع پاتی ہیں دوسروں کا کھا لیتی ہیں، ان کے بارے میں ہم کیسے سوچ لیں کہ انہوں نے دوسرے کا حصہ معاف کر دیا؟ کیسے سوچ لیں؟ ذرا بتائیے، آپ ہی بتائیے کہ جب موقع پاتی ہیں تو یہ دوسروں کا حصہ کھا جاتی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں کیسے سوچیں کہ ہمیں معاف کر سکتی ہے؟ معاف نہیں کرتی ہے، مجبور ہوتی ہے. اور بھائی مجبور کرتا ہے، اس کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اور ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو بھائی معافی کی بات کرتا ہے، یہ ہمیشہ اپنی آپا کے تعلق سے کیوں کرتا ہے؟ خود کیوں نہیں معاف کرتا؟ یعنی ایسی بولی کیوں بولتا ہے یہ سماج کہ ہماری آپاؤں نے معاف کر دیا؟ یہ بولی کیوں نہیں سننے کو ملتی ہمیں کہ بھائیوں نے معاف کر کے بہنوں کو دے دیا؟ بھائی بھائی تو پاورفل ہوتا نا، جوان ہے، مضبوط بازوؤں کا مالک ہے، کما کھا سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے. تو معاف کرنا، تیری آپا کیوں معاف کرے؟ تو اگر معافی کا چکر ہی چلانا ہے تو بھائی لوگ معاف کریں، آپا لوگ کیوں معاف کریں؟ ہاں، وہ تو کمزور ہوتی ہے، وہ کیوں معاف کرے؟ اگر معافی کرنا تو تو معاف کرنا، بھائی معاف کرے، وہ کیوں معاف کرے؟ تو حقیقت یہ میرے بھائی کو کوئی معاف نہیں کرتا ہے، یہ مجبوری ہوتی ہے. اور ایک اور بہانہ، بہنوں کا حصہ جو ہم کھا لیتے ہیں، تو ایک بہانہ معافی کا. دوسرا بہانہ کیا پتا؟ دوسرا بہانہ جہیز کا. کہتے ہیں کہ ابا نے آپا کی جہیز میں اتنا خرچہ کیا، 3-4 لاکھ روپیہ، تو ان کو تو وہیں خرچہ ہو گیا، تو اب باقی ہم کو ملنا چاہیے. یہ ایک بہانہ. دیکھیے ابا نے جو کچھ دیا تھا وہ میراث نہیں تھا، یہاں میراث کی بات ہو رہی ہے. ابا نے، پہلی بات تو یہ کہ ابا نے جو بیٹی کی شادی میں خرچہ کیا وہ ایک مجبوری تھی ابا کی، وہ اصل میں تحفہ نہیں ہے، وہ مجبوری ہے. اور باپ جب مجبوری میں کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ تحفہ نہیں، انفاق ہوتا ہے. وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ ہدیہ نہیں ہوتا ہے، وہ انفاق ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا دل کی بیماری کا شکار ہوا تو باپ نے 10 لاکھ روپیہ اس کے علاج میں خرچہ کر دیا. اب دوسرا بیٹا بولے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد، کہ 10 لاکھ تو تم تو ابا کی زندگی میں لے لیے تھے، اب صرف ہم کو ملنا چاہیے 10 لاکھ. تو یہ ٹھیک ہے نہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو 10 لاکھ دیا گفٹ نہیں کیا ہے، ہاں، یہ مجبور تھا باپ، ایک حادثہ تھا، ایکسیڈنٹ ہے یہ. تو ایسے بیٹی کی شادی میں جو باپ دیتا ہے وہ ایک حادثہ ہے. باپ بلیک میل ہوتا، باپ بیچارہ مجبور ہوتا. تو اس کو یہ مت گنو کہ وہ بیٹی کو دیا گیا. اور عام طور سے بیٹی کو پاس رکتا بھی نہیں ہے، سسرال میں جاتا ہے سب اس کو بیچ کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اس کو بیچاری کو ملتا بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک حادثہ ہے، اس کا حوالہ دے کے آپ کسی صورت میں حوالہ نہیں دے سکتے. اور اگر بالفرض ہم مان بھی لیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیں کہ واقعتاً 10 لاکھ بیٹی کی شادی میں باپ نے دیا حیات میں، یہ جو کچھ دیا حیات میں دیا ہے، باپ نے اپنی زندگی میں ناانصافی کی ہے، یعنی بیٹی کو دیا، بیٹے کو دینا چاہیے، لیکن یہ جو کچھ کیا ہے باپ کا مسئلہ ہے. اب اس کی میراث میں تم اس حوالے سے چھیڑخانی نہیں کر سکتے ہو. یعنی جو چھوڑ کے مرا ہے وہ تو اسلامی نظام کی بنیاد پر بٹے گا. تمہارے باپ کا اور باپ کے حیات میں کیا ہوا اس کا حوالہ دے کے میراث میں کوئی چھیڑخانی نہیں کی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹی کو کروڑوں دے دیا، باپ نے بیٹی کو 1 کروڑ دے دیا اور بیٹے کو کچھ نہیں دیا، یہ باپ کی غلطی ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہے، اور اس کا تعلق تحفے سے تھا. لیکن مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے، اب اس ناانصافی کا حوالہ دے کے میراث میں کوئی گڑبڑی نہیں کی جا سکتی. میراث کو میراث کے اصول سے بانٹیں گے. یہ تحفے میں غلطیاں کی ہے، اس کا اثر میراث میں نہیں پڑنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو دوسرا بہانہ دیتے نا کہ بیٹی کی بہن کی شادیوں میں ابا نے خرچہ کیا، یہ جو کچھ ہے، اول تو میں نے کہا کہ بلیک میل ہو کے خرچہ کرتا ہے، بیچارہ مجبور ہوتا، لیکن مان لے کہ تحفہ بھی دیا ہے تو زندگی میں تحفے میں اس نے غلطی کیا ہے. اس کی اس غلطی کی وجہ سے مرنے کے بعد جو میراث ہے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی آپ نہیں کر سکتے. یہ دوسرا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کو وہ مل گیا. اور ایک بات اور بھی بتاؤں کہ میرے بھائی، آج کے ابا لوگ جو بہن کی شادی میں تھوڑا خرچہ کرتے بھی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ خرچہ بیٹے کی پڑھائی میں کر دیتے ہیں. یہ آدمی نہیں سوچتا. ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو کہاں سے؟ آسمان سے پیدا ہو کے ڈاکٹر بنا. باپ نے اس کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، کیا کچھ نہیں بنایا، بہت کچھ بنایا بیٹے کو. اور یہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ آپا کو تو جہیز دیا گیا، مجھے کچھ نہیں دیا گیا.
ارے تیری تعلیم کا پیسہ کہاں سے آیا؟ 20 سال میں آپا کی شادی ہو گئی، وہ گئی اپنے شوہر کے پاس، اب وہاں اس کا خرچہ چل رہا ہے، اور یہ بیٹا 20 سال تک تو کھایا باپ کا، ابھی اگلے 20 سال تک بھی بیٹھ کے کھا رہا ہے، اور کہتا آپا کو جہیز مل گیا، ہم کو نہیں ملا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے میرے بھائیوں، یہ تحفے کا مسئلہ ہے، اس میں کچھ بھی گڑبڑی ہو جائے اس کا اثر میراث پہ آپ نہیں ڈال سکتے۔ اس میں اگر باپ نے کوئی غلطی کی ہے تو باپ کی اس غلطی کی وجہ سے میراث کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ میراث کا مال اب باپ کا نہیں رہ گیا، ہاں وہ اللہ کے نظام سے سب کا الگ الگ حق بن گیا۔ اب یہ زندگی میں باپ سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے میراث کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ خلاصہ یہ کہ بہنوں کا مال کھانے کے لیے کوئی جائز صورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی جائز صورت نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے کسی بہانے سے اس مال کو ہم کھا سکیں، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، اگر حق پسند ہے ہم کہ اگر ہم نے کھایا ہے تو دے دیں، اور اگر ابھی نوبت نہیں آئی ہے، ہمارے ساتھ کوئی نوبت آئے تو یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم بہنوں کو دیں گے۔ اگر کھا لیا ہے تو واپس کریں، اور ابھی نوبت نہیں آئی ہے تو نیت کریں کہ ہم ان کا نہیں کھائیں گے۔ یہ عہد ہونا چاہیے ہماری طرف سے، ورنہ یہ جو ہے ظلم ہوگا، بہت بڑا ظلم ہوگا، اور یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سے گھن بھی محسوس نہیں کرتا، یعنی ایک آدمی بہن کا حصہ کھانے کے بعد بھی معاشرے میں عزت دار بنا ہوا ہے، عزت دار بنا ہوا ہے۔ ابھی کتنے لوگ دیکھیے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں سیٹ صاحب ہے نا، ان کا کاروبار سودی ہے، ہاں اس سے کوئی جلن، کوئی دشمنی رہی ہوگی بیچارے کو، تو کیا کرتے علماء کو آگے پریشان کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سود وود کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے الگ الگ دینی مسئلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی 10 سال تک وہ سود نہیں کھا رہا تھا، کل کو تمہارا جھگڑا ہو گیا تو 2 دن بعد سود کھانے لگا وہ، ہاں ابھی جھگڑا کیا، دوسرے دن مولوی کے پاس آئے گا، کہے گا اس کا کاروبار سودی ہے، اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں، اس کی شادی میں جا سکتے ہیں، یہ مولوی سے فتویٰ لے گا یہ آدمی آ کے، اور یہ بیچارہ جو عالم نہیں سمجھ پائے گا نا، وہ سب کیس کو نہیں سمجھ پائے گا، تو کہے گا کہ نہیں جا سکتے، اب بس پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے دے دے گا۔ تو دیکھیے سود سے سماج گھن محسوس کرتا ہے کہ بھئی وہ سود کھا رہا ہے، اور سوچتا ہے کہ بھئی اس کی دعوت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، سود خور کی شادیوں پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ سود کھا رہا ہے، اس کے گھر جائیں کہ نہ، اس کے گھر رشتہ کرے کہ نہ کریں، اس کی دعوت میں جائیں کہ نہ جائیں، اس کے گھر ہونے والی شادیوں کی میں جائیں کہ نہ جائیں۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں، ان کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ میراث خور ہیں، یہ سود خور تھے، یہ میراث خور ہیں، ان کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں، ان کے گھر ہونے والی شادیوں میں جا سکتے کہ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پانی پی سکتے کہ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ سود خور کے بارے میں دنیا بھر کے سوالات، اور میراث خور کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔ سود کھانے والا برا اور میراث کھانے والا برا نہیں ہے۔ میرے سامنے نہ جانے کتنے لوگ یہ سوال لے کر آئے، یہ سوال کہ مولانا صاحب فلاں آدمی کا کاروبار سودی ہے، اس کی دعوت کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ لیکن واللہ میری اس پوری زندگی میں ایک بندہ بھی آ کے یہ نہیں پوچھا کہ فلاں آدمی اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے، اس کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے۔ آپ سوچیں کہ معاشرے کو گھن محسوس نہیں ہو رہی ہے ایسے لوگوں سے جو بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں۔ تو اگر سود کھانا حرام ہے تو میراث کھانا بھی حرام ہے، تو سود خور برا ہے تو میراث خور برا نہیں ہے، وہ بھی برا ہے، اس سے بھی گھن محسوس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کو سماج میں عزت نہیں دینا چاہیے۔ لیکن بہت زیادہ ہم نے عزت دے کے رکھا ہے، ہم اس کو برا سمجھتے نہیں۔ ابھی ایک عجیب واقعہ ہوا، آپ کو بتاؤں، ایک چور نے کہیں پہ چوری کیا، کیا موبائل 10-15 ہزار کا موبائل تھا، چوری کیا۔ آج کل کیا ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہر جگہ، تو کوئی کسی کی موبائل لے کے بھاگتا ہے نا تو اس کی تصویر آ جاتی ہے۔ تو کسی نے کسی صاحب کا، کسی چور نے کسی کے موبائل چوری کیا، اب اس کی صاف تصویر CCTV کیمرے میں آ گئی، تو لوگوں نے کیا کیا، اتنا حصہ کٹ کیا، فیس بک پر یوٹیوب پہ ڈال دیا، کہا یہ چور دیکھو، اس کی شکل دیکھو، پہچانو، یہ موبائل چورا کے بھاگ رہا ہے، اور نیچے سب کمنٹ، لعنت اس پر، پکڑو چور کو، پولیس کیس کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بیچارے نے 10-15 ہزار کی چوری کیا اور اس کو اتنا ذلیل کر رہے ہو۔ میں نہیں کر رہا ہوں صحیح کیا، غلط کیا، لیکن 10-15 ہزار چورایا نا، اب اس کی تصویر ڈال رہے ہو، کہاں، سوشل میڈیا پہ،
فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور یہ جو بہنوں کی میراث چوری کر کے بیٹھے ہیں، کھا کے بیٹھے ہیں، ان کی ویڈیو کون بنائے گا؟ کیا سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی تصویر نہیں آتی ہے نا؟ ہاں، ان کی ویڈیو بنا کے کیوں نہیں ڈالتے فیس بک پہ؟ جو لاکھوں روپیہ کھا کے بیٹھا وہ چور نہیں ہے؟ یہ بیچارہ 15,000 کا چورا لیا، چور ہے، اس کو اتنا ذلیل کرو، لان تان، گالی گلوچ، پولیس کیس، سب کچھ کرو اس کو، اور یہ جو لاکھوں کھا کے بیٹھا بہن کا، وہ چور نہیں ہے؟ اس کو سر پہ بٹھاؤ گے، اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی فیس بک پہ ڈالو نا، یہ اپنی بہن کا 1,00,000 روپیہ کھایا، نیچے کمنٹ کرو، ڈالو ویڈیو بنا کے، یہ اپنی بہن کا لاکھوں روپیہ کھایا، اس کے بارے میں رائے دو۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آدمی ایک موبائل چوری کر لے، آپ اسے لان تان کریں، اور جو بہن کا حصہ کھا لے اس کے بارے میں زبان گونگ رہے، ہم کچھ بولے نا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں جن کا حصہ ہم نہیں دیتے ہیں، ان میں سے بہنیں سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور ان کا حصہ ہم کو دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں جو ہے کئی احادیث بیان فرمائی ہیں جن میں ان کے ساتھ حق تلفی سے روکا ہے۔ جیسے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، دو لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرنے سے روکتا ہوں، یعنی دو لوگوں کے حق کی حفاظت کی تلقین کرتا ہوں، اس میں ایک یتیم ہے، ایک عورت ہے، یعنی یتیم کے مال کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو، اور عورت کے مال کے ساتھ بھی کوئی چھڑکانی ان کے ساتھ۔ اور بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ عورت ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حق تلفی نہیں چاہیے۔ اور خاص طور سے ایک روایت میں بھائیوں کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈریں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ چنانچہ ایک روایت ہے مسند احمد کی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يكون لأحد 3 بنات او 3 اخوات، کہ کسی انسان کی 3 بہن ہو یا 3 بیٹیاں ہوں، یا 2 بہن ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، اور آگے فرمایا فَيَتَّقِ اللَّهَ فِيهِنَّ، اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ کن کے بارے میں؟ بیٹیوں کے بارے میں اور بہنوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرے کے مطلب کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ بیٹیاں ہیں، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے، مطلب یہی کہ ایسا نہیں کہ بیٹوں کو سب دیتا جائے، ان کو نہ دے۔ اور اگر بہنیں ہیں تو ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرے کہ ان کا حصہ نہ کھا جائے۔ اور آگے ہے وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو ایسا اگر کوئی کرے گا، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تو وعدہ کیا ہے؟ دخل الجنہ، دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیے رغبت کیا دلائی گئی کہ آدمی اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرے اور اپنی بہنوں کے ساتھ آدمی انصاف کرے۔ ایک اور روایت ہے سنن کبریٰ کی، امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا کہ لا يحل لامرئ من مال اخیہ الا ما آتاہ من طیب نفس، کہ کوئی آدمی کسی کا مال نہیں کھا سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر۔ مرضی یعنی اس کے دل سے راضی ہو، یعنی دل سے جب تک کوئی راضی نہیں ہے ہم اس کا مال نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھائیوں کو ڈرنا چاہیے، اور بہنوں کے مال میں جو ہے یہ جو ظلم ہے، خیانت ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اگر اب تک کھایا ہے تو واپس کرنا چاہیے، اور نہیں کھایا ہے تو نیت رکھنا چاہیے ہم نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ بہنوں کے بعد میں نے بہنوں کا ذکر کر دیا، بہنوں کے بعد اور کون سے لوگ ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، میراث میں ناانصافی ہوتی ہے؟ بہنوں کے بعد دیکھیے کچھ بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے بہن کا تذکرہ اس لیے پہلے کیا کیونکہ ان پر ظلم زیادہ ہوتا ہے، بیٹوں کو عام طور سے مل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیٹوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ چھوٹا ہے اور ایک بڑا بیٹا ہے، وہ باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، تو بڑا ہونے کے بعد کبھی کبھی یہی بڑا بیٹا ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ چھوٹے کو نہیں دیتا ہے۔ اور جس طرح بہن کو نہ دینے کے لیے بہت سارے بہانے ہیں نا ہمارے سماج میں، ہاں، جس کا میں نے ایسے تذکرہ کیا آپ کے سامنے، ایسے ہی چھوٹے بھائی کو نہ دینے کے لیے بھی ہمارے سماج کے پاس بہت سارے بہانے ہیں چھوٹے بھائی کو نہ دینے کے لیے۔ پہلا بہانہ جو میں نے بھی شروع میں اشارہ کیا، جاہلیت کا ڈائلاگ، جاہلیت کی بولی کہ ہم نے باپ کو فائدہ پہنچایا ہے اس لیے اس کا پیسہ ہم لیں گے، یہ تو سرے سے ہی غلط ہے۔ یہ بہانہ کہ باپ کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے اور چھوٹا بیٹا تو بعد میں آیا ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ نے اس کا رد کیا ہے کہ لا
تدرون, تمہیں نہیں پتا کہ کون زیادہ فائدے مند ہے. اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے زیادہ فائدے, یہ بظاہر لگتا ہے نا, کچھ مال خرچہ کر دیے, یہ بظاہر لگتا ہے کہ فائدہ پہنچایا, لیکن اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں بچہ باپ کو فائدہ پہنچائے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ 40 سال باپ کے ساتھ رہنے والا بچہ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ پیسہ دیا ہو, خرچہ کیا ہو, لیکن باپ کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا. لیکن یہ دوسرا بچہ جو بعد میں آیا, ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ باپ کے لیے دعا کرتا رہا, تو کبھی کبھی بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے باپ کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو کبھی یہ صورت ہو نا, تو ایسا دکھے گا ہم کو کہ فائدہ اس نے پہنچایا ہے, لیکن حقیقت میں یہ بچے نے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ باپ کو فائدہ کس نے زیادہ پہنچایا ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. تو یہ بہانہ کر کے چھوٹے بچوں کا حق مار لینا یہ غلط ہے. ایک دوسرا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باپ کے کاروبار میں شریک تھے, تو جب باپ کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے تھے تو ہمارا حق زیادہ ہونا چاہیے, اور یہ بچہ تو باپ کے کاروبار میں نہیں تھا, اس کا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ غلط فہمی کیا ہے کہ بیٹا اگر باپ کے ساتھ کاروبار میں تھا تو اس کی حیثیت کیا تھی یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ اپنے آپ کو پارٹنر سمجھ لیتا ہے جبکہ وہ پارٹنر نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ جو کچھ ہے میراث سے اس کا تعلق نہیں ہے, زندگی کا مسئلہ ہے. یعنی اس کے ساتھ تم تجارت کر رہے تھے تو اس کی زندگی میں اگر تمہارا اس کے ساتھ شیئر تھا تو کس نے تم کو روکا تھا وصولنے کے لیے؟ تم ہر مہینے مانگتے نا کہ ہمارا پروفٹ لاؤ. اگر تمہارا باپ کے ساتھ کوئی بزنس ہو رہا تھا تو مانگنا چاہیے ہر مہینے. تو حقیقت میں باپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کے ساتھ شیئر ہو کے تجارت کرے تو اپنا پروفٹ مانگے گا کہ نہیں مانگے گا کہ بھئی ہمارا نفع لاؤ. تو یہ بیٹا اگر واقعی باپ کے ساتھ تجارت میں شریک تھا تو کیا ہر مہینے حساب ہوتا رہا کہ ہمارا پیسہ لاؤ؟ نہیں مانگا نا اپنا پروفٹ میں. کچھ لکھا پڑی ہوا کتنے % کا تیرا شیئر ہے, کچھ ہوا کچھ نہیں. اس کا مطلب کیا, یہ باپ کے ساتھ یہ شراکت نہیں ہے, اس کی پارٹنر نہیں ہے بلکہ نوکر ہے. جو بیٹے ہوتے ہیں نا باپ کے کاروبار میں, ان بیٹوں کی حیثیت پارٹنر کی نہیں ہوتی ہے, نوکر کی ہوتی ہے. جیسے عام بیٹا نہیں, کسی پڑوس کے کسی آدمی کو رکھ لیا باپ نے اپنی دکان پہ, تو کیا وہ یہ کہے گا اس کے مرنے کے بعد کہ ہم کو بھی حصہ دو, کہ میں اس آدمی کے ساتھ 20 سال تک اس کی کمپنی میں کام کیا ہوں؟ ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ اس کی حیثیت پارٹنر کی نہیں ہے, نوکر کی ہے. تو ایسے باپ جب بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو شیئر نہیں دیتا ہے, پارٹنر نہیں بناتا ہے, وہ نوکر کی حیثیت سے. تو بہت مانگ سکتا ہے تو کیا مانگے؟ اپنی تنخواہ مانگ سکتا ہے. اگر پنچایت بیٹھے تو بہت بول سکتا ہے کہ میں نے ابا کے ساتھ اتنا کام کیا ہے اس لیے ہم کو اتنے دنوں کی مزدوری دے دو, مزدوری مانگ سکتا ہے, لیکن میراث میں حصہ نہیں مانگ سکتا. اگر باپ کے ساتھ اس نے کاروبار کیا تو اپنی مزدوری مانگ لی. اور حقیقت میں بہت سارے کیسز میں مزدوری مانگنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہ باپ کے ساتھ تھا تو باپ سے پاکٹ منی بھی تو وصولتا رہا ہے, مہنگی سے مہنگی بائک چلاتا رہا ہے, مہنگی سے مہنگی موبائل لے کے عیش کرتا رہا ہے. یہ سب کہاں سے پیسہ آ رہا تھا؟ یہ جو چھوٹا بیٹا یہ تو نہیں لے رہا تھا نا. چھوٹا بچہ اگر یہ باپ کے ساتھ تھا نہیں تو پاکٹ منی بھی تو نہیں لے رہا تھا. اور تم اگر باپ کے ساتھ تھے تو اتنے سارے خرچے لے رہے تھے, کیسے بول سکتے ہو کہ باپ کی زیادہ تمہارا زیادہ حق ہے؟ تو یہ بہانہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کے کاروبار میں شریک تھے. یہ طے ہونا چاہیے کہ نوعیت کیا تھی. ہاں اگر یہ ثبوت مل جائے کہ بڑا بیٹے کو واقعی باپ نے اپنا پارٹنر بنا لیا تھا تو وہ اتنا اپنا حصہ لے سکتا ہے, اگر باپ نے اس کی حیات میں نہیں دیا تو. حالانکہ اگر باپ بول دے گا کہ بیٹا تم میرے پارٹنر ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ اس کو بیلنس کر کے رکھے. پارٹنر بنائے گا تو ہر مہینہ حساب کر کے دے گا بھی نا. ایسا کہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو پارٹنر بنا لے اور بولا کہ تمہارا جو حصہ ہے شیئر وہ مرنے کے بعد دوں گا؟ ایسا کہیں دنیا میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اگر باپ اس کو ہر منتھ نہیں دے رہا حساب کر کے, اس کا مطلب وہ پارٹنرشپ نہیں دیا, اس کو نوکر بنا کے رکھا ہے. مزدوری دیتا ہے اس کو, ہر مہینہ مزدوری لکھ کے نہیں دیتا ہے کتنا تنخواہ ہے, لیکن حقیقت میں مزدوری سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. کبھی گاڑی خریدا بھائی, کبھی موبائل خریدا, کپڑے مہنگے مہنگے خریدے, سب کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ باپ دے رہا ہے نا. یہ مزدوری سے بھی زیادہ اس کو ملتا رہتا ہے, اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے. ایک اور شکل ہے چھوٹے بھائیوں کا حصہ مارنے کی, وہ یہ کہ باپ کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گیا, کاروبار چھوڑ کے چلا گیا. اب جو چھوڑا تھا باپ نے وہ کم مقدار میں تھا, اب فوراً مال تقسیم نہیں ہوا. 4-5 سال محنت کیا بڑے بھائی نے, اس کو بہت آگے بڑھایا. اب 4-5 سال کے بعد جب یہ بڑا ہوا, اس کو پیسے کی ضرورت ہوئی چھوٹے بھائی کو, تو کیا بولتا ہے کہ ہمیں بھی حصہ دو. تو کیا بولتا ہے بڑا بھائی, تم کو کہاں سے دوں؟ باپ جو چھوڑے تھے وہ تو اتنا چھوٹا سا تھا, یہ تو اتنا بڑا میں نے کیا ہے, تم کو کہاں سے دوں؟ تو یہ اصل میں چھوٹے بھائی کے ساتھ ظلم ہے, کیونکہ جو تم نے آگے بڑھایا ہے وہ اصل میں تمہارے اپنے مال کو نہیں آگے بڑھایا, ابا کے مال کو آگے بڑھایا, اور اس میں اس بچے کا بھی شیئر تھا. بچے کا شیئر تھا کہ نہیں تھا؟ جس مال کو لے کے تم آگے بڑھے ہو وہ مال تمہارا تھا,
وہ مال تمہارے باپ کا تھا چھوڑا ہوا، اور اس مال میں جتنا تمہارا حق تھا اتنا اس چھوٹے بھائی کا بھی حق تھا برابر کا. تو جتنے سال تم آگے کام کرتے رہے اتنے سال تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر منتھ اس کے شیئر کا جو حصہ بنتا ہے دینا چاہیے. دیا نہیں دیا؟ ہر مہینے دینا چاہیے نا. وہ جو کاروبار کر رہا ہے اس میں اس کا چھوٹے بھائی کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو ہر منتھ چھوٹے بھائی کے پیسے کا حصہ دینا چاہیے. نہیں دیا، بہت کیا کہ تھوڑا بہت خرچہ دے دیا ہوگا، پڑھائی کا چٹ پٹ دے دیا ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کا جو حق بنتا وہ تو نہیں دیا ہوگا نا. بھائی اسلام میں مزاربت کا کیا اصول ہے کہ اگر میں تجارت کر رہا ہوں اور آپ نے ہم کو پیسہ، آپ کا پیسہ لے کے تجارت کر رہا ہوں تو آپ کو بھی حصہ دوں گا نا. تو بھائی اگر باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو تجارت میں لگا دیا تو وہ مال صرف بھائی کا تھا نہیں نا، وہ تو چھوٹے بھائی کا بھی تمہیں حصہ نا. تو چھوٹے بھائی کا پیسہ لے کے آگے کاروبار کر رہا ہے تو چھوٹے بھائی کا جو حصہ بنتا وہ بھی 50-50 کا، آدھا اس کا تھا آدھا اس کا تھا. کتنا حصہ بنتا؟ بہت زیادہ بنتا ہے. تو وہ ہر منتھ دیا؟ چھوٹے بھائی کو دیا؟ نہیں دیا نا. تو یہ بھی ایک شکل ہے. حقیقت میں بڑا بھائی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں چھوٹے بھائی. اس کے پیسے لے کے تم نے تجارت کی، باپ کا نہیں، اس کا پیسہ. باپ چھوڑا تو دونوں کا ہو گیا نا. اس کا پیسہ لے کے تم تجارت کیے، اپنی پوری دنیا بنا کے بیٹھے ہو، اور اوپر سے اس کو بات بھی سنا رہے ہو. اس کو خرچہ نہیں دیا ہر مہینے، جبکہ اس کا پیسہ لے کے بزنس کر رہے ہو اور بات بھی سنا رہے ہو. یہ ساری شکلیں کیا ہیں؟ یہ چھوٹے بچے کا مال کھانے میں آتی ہیں، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے یتیم کا مال کھانا. قرآن میں سورہ نساء میں جو آیت ہے نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ ظلمن یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ جو یتیموں کے بارے میں اللہ کی وعید ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والا آگ کھا رہا ہے اپنے پیٹ میں اور قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. یہ یتیموں کا مال کھانے سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت کہاں جانتے ہیں؟ یہ میراث کے بیان سے پہلے ہے. اللہ نے جہاں کہا نا کہ مرنے والے کے اولاد میں بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، یہ کہنے سے بالکل پہلے سورۃ النساء میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور جہنم میں جائیں گے. تو یہ کون ہے یتیم کا مال کھانے والے؟ یہی بڑے بھائی جو چھوٹے بھائی کا اور چھوٹی بہن کا مال کھا کے رکھے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے. لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بولتا ہے نا، جب مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، تو پبلک کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ اس سے مراد وہ رمضان میں چندہ کرنے والے مولوی ہوں گے. ہاں، کیونکہ وہ چندہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم مدرسے میں جائیں گے، وہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، چندہ دے دو، اور لے جاتا کھا لیتا. یہ یتیم کا مال کھانے والا، یہ نہیں مراد ہے. یتیم کے مال کھانے سے مراد وہ بڑا بھائی مراد ہے جو چھوٹے بھائی کا کھا گیا. کیونکہ جب بھائی چھوٹا تھا، باپ مر گیا، وہ یتیم ہے نا. ہاں بھائی، ایک باپ مر گیا، ایک بھائی بڑا ہے 30 سال کا، وہ یتیم نہیں ہے. بڑا بھائی وہ تو بالغ ہو گیا. یہ ابھی جو 5 سال کا بیٹا، یہ یتیم ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ان بچوں کا حصہ تم نہ کھاؤ. یہ ہے یتیم کا مال کھانا. اور ہمارا معاشرے کا، ہمارے سماج کا تقریباً ہر محلہ یتیم کا مال کھا رہا ہے. اور جب کہیں کوئی تقریر ہوتی ہے، بات ہوتی ہے یتیم کا مال کھانے والا جہنمی ہے، تو یہ لوگ بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں؟ یہ مولوی لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں. یہ چندہ کرنے والے یہ بیچارے کہاں یتیم کا مال کھاتے ہیں؟ تھوڑا بہت پاتے بیچارے، یہ بھی کھاتے ہوں گے لیکن اتنا تو نہیں کھاتے ہوں گے. ایک چھوٹی بچی جس کا پیسہ بڑا بھائی کھا گیا، وہ یتیم ہے کہ نہیں؟ یتیم کا مال کھائے نا. بہن کا، ایک بہن بڑی ہے، ایک بہن، کبھی بہن چھوٹی بھی ہوتی نا، تو بہن بھائی چھوٹے ہیں، چھوٹی بہنوں کا حصہ جو لوگ کھائے ہیں وہ اصل میں یتیم کا مال کھا کے بیٹھے. ان کے بارے میں یہ سورۃ النساء میں آیت ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان کو جہنم میں اللہ پھینک دے گا. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یتیم کی میراث کھاتے ہیں. ان یتیموں کے بارے میں نہیں ہے جو مدرسے میں بیچارے پڑھتے ہیں، ہاں، اور مانگ مانگ کے مولوی لے جاتا ہے کہ ان کو، وہ تو بیچارے خود ان یتیموں کا نہیں ہوتا ہے. یہاں مطلب یہ کہ یتیم کا مال جو یتیم کی پراپرٹی ہے، یتیم کا حصہ ہے، یتیم کی خیرات نہیں ہے. یتیم کی خیرات کھانے والے جہنم میں جائیں گے، وہ بھی غلط ہے. لیکن یہاں بات یتیم کی خیرات کھانے والے نہیں. یتیم کو جو خیرات ملے اس کو نہ کھاؤ. یتیم کی اپنی پراپرٹی ہے، یتیم کی اپنی جائیداد ہے، اس کو دوسرے نہیں کھا سکتے ہیں. تو ہر گھر میں بڑا باپ مر گیا تو یتیم چھوڑ کے مرتا ہے. ان یتیموں کا حصہ ہوتا ہے باپ کی جائیداد میں. یہ بڑے بھائی ان یتیموں کا حق نہیں کھا سکتے، کھائیں گے تو ان کے بارے میں آئے گا. یہ غلط فہمی دور کر لیں میرے بھائیو، یہ مولویوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یتیم کا مال کھانا.
تو میں مثال دے رہا تھا کہ جس طرح سے بیٹیوں پر ظلم ہوتا نا، ایسے بیٹوں پر بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ ایک اور جس پر ظلم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مرنے والے کی بیوی۔ اس پر تو بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے بیچاری پہ۔ بچوں کی سگی ماں ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ کی جائیداد بانٹ کے رکھ لیتے ہیں اپنا اپنا، اور بیٹی کا حصہ نہیں لگاتے، ماں کا بھی نہیں لگاتے۔ حالانکہ ماں کا 1/8 حصہ ہوتا ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں رہتی تو 1/4 اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی مر گیا، اس کی اولاد ہے تو اس کی بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ 1/8۔ مرنے والے نے اگر 80 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑی ہے تو اس کی بیوی کو کتنا ملنے والا ہے؟ 10 لاکھ ملنے والا ہے۔ بیوی کو 10 لاکھ مل رہا ہے۔ اب بتائیے 1 کروڑ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ممبئی میں 1 کروڑ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی بہت سارے گھر ہمارے ایسے ہیں کہ اگر اس میں کوئی مرتا ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ اس کی بیوی کا حصہ کتنا، یعنی بچوں کی ماں کا حصہ 10 لاکھ سے اوپر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی صورتحال کیا ہے اس ممبئی میں کہ جس فیملی میں باپ مر جاتا ہے، بچے فلیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ماں کو سیڑھی کے پاس ایک بیڈ لگا دیتے ہیں، یہاں سوئے، کچن میں بیڈ لگا دیتے ہیں، ہال میں بیڈ لگا دیتے ہیں، وہاں بیچاری در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ حالانکہ اس کو اگر اس کا حصہ دے دیا جائے، اس کا اپنا ایک نجی فلیٹ ہوگا، اس کا اپنا خرچ ہوگا، فلیٹ خود لے گی یا روم لے کے کرائے پہ دے دے گی، اس کا اچھی خاصی شان سے زندگی گزرے گی۔ تو یہ بچے کتنے ظالم ہوتے ہیں بھائی، بہنوں کا کھا کے بیٹا اپنی پیاری ماں کو، اپنی بوڑھی ماں پر بھی رحم نہیں کرتے، اس کا حصہ بھی ہڑپ کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ ماں وفات پائے گی تو اس کا حصہ ملے گا بچوں کو، وہ پیسہ بچوں کو آئے گا، لیکن جب تک وہ زندہ ہے ماں کا، بچوں کی ماں کا، مرنے والے کی بیوی کا، تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ بچے جس طرح سے بہنوں کا کھا کے بیٹھے ہیں ایسے اپنی ماں کا بھی کھا کے بیٹھے۔ یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، ضعیف ماں، بوڑھی ماں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے پھر بھی جنت نہ پا سکے وہ ستیہ ناش ہو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آمین، مستر حاکم کی روایت۔ اور یہ بڑھاپے میں پا کے ان کا پیسہ کھا رہے، بجائے اس کے کہ ان کو کھلائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی جائیداد ہم کھا رہے ہیں، تو یہ ماں باپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آگے بڑھتا ہوں، ایک اور طبقہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے میراث میں وہ والدین ہیں، یعنی مرنے والے کے ابا اور اس کے اماں۔ میں نے والدین کو سب سے آخر میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ عام طور سے والدین ہوتے نہیں ہیں مرنے والے کے۔ جو آدمی مرتا ہے نا اس کے والدین پہلے مر چکے ہوتے ہیں، تو یہ نوبت زیادہ نہیں آتی ہے، زیادہ نوبت بچوں میں آتی ہے کہ ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ بھی تو ہوتا نا کہ ایک آدمی مر گیا، اس مرنے والے کے ابا ابھی زندہ ہے اور مرنے والے کی ماں بھی ابھی زندہ ہے، یعنی مرنے والے کے بچوں کا دادا اور بچوں کی دادی یہ زندہ ہے۔ تو ایسی فیملی، ایسا گھر جس میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، بچے بھی وارث بن رہے ہیں اور بچوں کے دادا دادی بھی وارث بن رہے ہیں، تو ایسی فیملی میں دیکھیے مال بڑھتا ہے تو بچے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دادا دادی کو کچھ نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دادا دادی بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ باری لگاتے ہیں کہ اس کے یہاں رہیں یا اس کے یہاں رہیں، ایسے باری لگا کے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ ان کا حصہ بنتا ہے۔ بچے اگر ہیں تو 1/6 حصہ بنتا ہے، کہ اگر کوئی آدمی 6 لاکھ چھوڑ کے گیا تو 1 لاکھ ان کا ہے، اور کوئی 60 لاکھ چھوڑ کے گیا، 60 لاکھ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت لوگوں کے پاس 60 لاکھ ہوتا ہے، تو 60 لاکھ چھوڑ کے مرا، اس کے ابا زندہ ہے تو کتنا ملے گا ان کو؟ 10 لاکھ ملے گا۔ تو 10 لاکھ میں تو اچھا سا اس کی پوری زندگی کٹ جائے گی، تو اس کو بھیک مانگنا پڑے گا کہ آج کہاں سے کھانا آئے گا، آج کہاں سے کھانا آئے گا، بیچاری بیمار ہوگی تو کون میرا علاج کرائے گا۔ اس کتنی ترستی، مطلب وہ ضعیف خاتون یا وہ ضعیف بوڑھا باپ وہ کتنا پریشان لیتا ہے، بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جبکہ بچے اس کا پیسہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اگر اس کا میراث میں جو اس کا حق بنتا ہے اس بوڑھے دادا کا، اس دادی کا، وہ دے دیا جائے تو کتنے شان سے ان کی زندگی کے آخری دن کٹیں گے۔ وہ مانگ کے کھائیں گے، وہ تو تم کو کھلائیں گے کہ آؤ بیٹا تمہاری دعوت ہے آج، اور لوگ ان کی عزت بھی کریں گے کہ بھیا ان کی بھائی پراپرٹی ہے، ان کے بعد ہم کو مل سکتا ہے تو تھوڑا دیکھ بھال کریں، تو شان سے عزت سے رہیں گے۔ ان کے ساتھ میرے بھائیو یہ بہرحال اب بات ختم کرتے ہیں۔ یہ میں نے چند مثالیں دی کہ وراثت کی تقسیم میں کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں، یہ میں نے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھے، ورنہ غلطیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن میں نے وہ مثالیں رکھی جو غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آخر میں اشارہ کر دوں کہ اگر ہم شرعی طور پہ وراثت تقسیم کریں تو فائدہ کیا ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ایک جگہ مال سے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مال کسی ایک شخص کے یہاں جمع ہو کے نہ رہ جائے۔ اصل میں سودی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا آدمی ہے بڑا ہوتے جاتا ہے، امیر امیر ہوتے جاتا ہے، غریب غریب ہوتے جاتا ہے، لیکن اسلام نے جو نظام دیا ہے اس میں پیسہ ایک آدمی کے پاس ٹک نہیں پاتا، وہ بڑھتا رہتا ہے، پورا سماج خوشحال رہتا ہے۔
تو اسلام نے دو نظام رکھا ہے، ایک زکوٰۃ کا، ایک میراث کا. اور زکوٰۃ اور میراث ان دونوں سے مال بٹ جاتا ہے، سب خوشحال ہوتے ہیں، سب کو ملتا رہتا ہے. تو مال کسی ایک کے پاس بیلنس نہیں ہو پاتا، اس کے مرتے وہ بٹنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے بٹتے بٹتے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. تو کوئی ایک آدمی سارا مال جمع کر نہیں پاتا. لیکن یہ سودی جو نظام ہے نا، اس میں دیکھیں بڑا آدمی ہے تو بڑا ہوتے جا رہا ہے، غریب غریب ہوتے جا رہا ہے. تو یہ کہ فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ میراث کے نظام میں کہ ہم جو ہے معاشی حالت ہماری مضبوط ہوگی. دوسرا فائدہ یہ کہ خاص طور سے آپ دیکھیں سب کو عزت ملے گی. جیسے ماں باپ ہیں، دادا دادی، میں نے بتایا نا کہ ان کو جب حصہ نہیں ملتا ہے تو ان کی عزت بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا ہے، بیٹیوں کی بھی عزت نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم میراث دیں تو ان لوگوں کی عزت بھی تو ہوگی. بوڑھے دادا دادی کی بھی عزت کریں گے، ان کے پاس پیسہ ہے. بوڑھی ماں کی بھی عزت ہوگی، اس کے پاس پیسہ ہے. بہنیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ گھر میں جائیں گی، ان کی ایک عزت ہوگی. آدمی صبح شام طلاق کی دھمکی دیتا رہتا ہے، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق. لیکن اگر اس کو پتا ہو شوہر کو کہ اس کے ساتھ 10 لاکھ کا کنیکشن جڑا ہے، مرنے کے بعد مل سکتا ہے، تو طلاق دے گا. بیوی بولی کی طلاق دے تو بھی نہیں دے گا، تو بھی نہیں دے گا. سوچے گا میں تو کچھ کما نہیں پا رہا ہوں، اس کے ذریعے بچوں کا کچھ آ سکتا ہے، سوچے گا نا وہ. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی نظام ہے نہیں، اس لیے شوہر کے گھر اس کی کوئی عزت نہیں، نوکرانی بن کے ہے بیچاری. جب چاہے طلاق دے دیا، جب چاہے کچھ کر دیا، اس کی کوئی ہیبت، کوئی روب نہیں ہے بیوی کا. لیکن اگر وہ پیسے سے کنیکٹ ہو، میراث سے کنیکٹ ہو، میراث کا حصہ ہو، تو دیکھو اس کی کیا عزت ہوتی ہے، اس بیوی کی کیا عزت ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے. دیکھیں آپ، تو یہ ہمارے جو خاندان والے ہیں نا، دوسرا فائدہ ہے کہ دنیا میں ان کو عزت نصیب ہوگی اگر ان کو ہم میراث سے کنیکٹ کر دیں. دوسرے الفاظ میں کہہ لیے کہ وہ ظلم سے محفوظ رہیں گے، ان پر ظلم نہیں ہوگا. اور تیسری سب سے اہم بات یہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے میراث کا نظام بیان فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار. کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہے، یہ جو میراث کا نظام بتایا، کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی بات مانے گا، یعنی میراث کے ان اصول پر عمل کرے گا، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور کہا خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کامیابی نہیں کہ چند کوڑیوں کے لیے اپنی دنیا کی 10-20 سال کے عیش و آرام کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر دیں. کامیابی ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہماری منتظر ہے اس میں ہم کو کامیابی ملے. اس میں کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں دوسروں پہ ظلم نہ کرو. یہ تیسرا بہت اہم فائدہ ہے تقسیم میراث کا کہ آخرت میں اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کی نہروں کا وعدہ کیا، وہ ہم کو ملے گا. اور عمل نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں بھی معاشی حالت ہماری کمزور ہوگی، لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جنت کی جگہ ہم کو آخرت میں جہنم. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد آگے سورہ نساء میں کیا فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. یاد رکھیں جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو، یعنی جو قوانین میراث ہیں ان کو توڑے گا، تو اللہ کیا کرے گا؟ یدخلہ نارا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. خالدن فیہا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے، اس میں ہمیشہ رہے گا. خالدن فیہا، ہمیشہ. اس ہمیشہ کی تشریح میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اور قرآن نے کوئی تشریح نہیں کیا ہے، ایسے کہہ دیا ہمیشہ رہیں گے. کتنا بھیانک لہجہ ہے، کتنی خوفناک وعید ہے کہ میراث کھانے والوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور آگے کیا ہے؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جہنم میں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسا عذاب جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. کیونکہ آدمی دنیا میں عزت کے لیے دوسروں کی میراث کھاتا ہے، تو اللہ مرنے کے بعد اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا. تو یہ نقصانات ہیں کہ اگر ہم میراث شرعی طور پہ تقسیم نہیں کریں گے تو میرے بھائیو آج کے درس میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. شروع میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہم کتنے لا علم ہیں اس مسئلے میں، اور اس کی وجہ سے زمانے جاہلیت والوں جیسی بولی بول رہے ہیں. اس کے بعد میں نے اس علم اور اس مسئلے سے کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی ہیں. اس کے بعد میں نے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ میراث کی تقسیم میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن میں نے وہ باتیں رکھنے کی کوشش کی جو غلطیاں بہت عام ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو فائدہ بتایا ہے کہ میراث کو ہم شرعی نظام کے مطابق تقسیم کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا. اس کے بعد میں نے نقصان بتایا ہے کہ اگر ہم میراث کو شرعی حکم کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں میراث کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.